چیز بڑی عجیب لگتی ہے مجھے جب کہا جاتا ہے کہ آپ برائیاں دکھانے لگ گئے. جب تک دکھائیں گے نہیں تو منع کیسے کریں گے ہم؟ زنجبیل عاصم, at this point in time, who are you truly writing for? زنجبیل عاصم جب اس انڈسٹری میں آئی تھی, میں بچوں کے لیے روزی کمانے آئی تھی. میں نے اپنے کام کا آغاز ہی پیسوں کے لیے کیا تھا. میں پیسوں کے لیے لکھتی ہوں. یہ دیور اور بھابھی کا جو ایک آپس میں ٹسل آیا نا, وہ تھوڑی فریش لک دے گیا. مجھے لکھنے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مجھے دیکھنے میں مزہ آتا ہے. بہت سی ساسیں اب اچھا رویہ رکھتی ہیں. اب کا لفظ آپ نہیں استعمال کیجئے نا, آج سے پرانے زمانے میں بھی بہت اچھی ساسیں ہوتی تھیں کیونکہ بات نہیں ہوتی تھی. ہمارے پاس تو ساس بہو کا ڈرامہ ہی پڑوس کے آنے کے بعد شروع ہوا. ہمارے ہاں تو یہ ٹاپک ہی نہیں تھا. ایسا بالکل بھی اپنا دماغ استعمال نہیں کر رہی ہوتی ہے. ایسا کیوں دکھایا آپ نے اس کو؟ بہت ساری جگہوں پہ عورت کو اپنی آنکھیں بند بھی کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں, کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والا کتنا بڑا کھلاڑی ہے کہ وہ آپ کو ڈاؤٹ میں ڈال دیتا ہے. ان لڑکیوں کو جن کو لگتا ہے کہ ایک ہیرو آئے گا مرسیڈیز میں اور مجھے لے کے بڑے سے محل میں چلا جائے گا, آپ کی بھول ہے. اگر وہ جائے گا تو وہ ہیلی کاپٹر والی کے گھر جائے گا. مٹیریلسٹک صرف آپ کی اپروچ نہیں ہے, اس کی بھی ہے. وہ جو سم ٹائمز تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ایوارڈ ڈسٹریبیوشن بھی انگلش کی بیس پہ ہے, اردو کی نہیں. جو رائٹر انگلش میں اسپیچ دینا جانتا ہے میں بھی شاید اس کو ملتا ہوں. Hey guys, السلام علیکم. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. آج ایک رائٹر ہمارے ساتھ ہیں. ان رائٹر کا اگر میں بولوں پیار کے صدقے میں, اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حابیل کابیل, شدت اینڈ نور جہاں. مجھے لگتا ہے مجھے نام بھی بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کو آلریڈی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کون ہے. وی ہیو زنجبیل عاصم ان آور اسٹوڈیو ٹوڈے. رائٹرز جب بھی آتے ہیں مجھے ہمیشہ بہت مزہ آتا ہے ان سے بات کر کے, کیونکہ آپ کو نا وہ ساری کانسیپٹس, اسکرپٹ کے پیچھے کیا تھا کیا نہیں تھا, کیریکٹرز ایسا کیوں کر رہے تھے, بہت سی چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ سب پتہ چلتی ہیں. اینڈ زنجبیل کے ساتھ تو ماشاء اللہ سے ایک ریلیشن شپ ہماری رہی ہے اوور دا ٹائم, تو اٹس آلویز ویری انٹرسٹنگ ٹو ٹاک ٹو ہر, بیکاز ان کے پاس ہمیشہ کہانیاں ہوتی ہیں بتانے کے لیے, تو وہ کہانیاں سننے کا بہت مزہ آتا ہے. پھر ہم نے سوچا بڑے عرصے سے ان سے کوئی اتنی ڈیٹیل کانورسیشن نہیں ہوئی ہے, تو کانٹینٹ, اسٹوری رائٹنگ, اسکرپٹ رائٹنگ اور ڈراماز کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, اور جانتے ہیں کہ نئے رائٹرز جو آنے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ٹپس, کچھ چینجنگ انڈسٹری کی پریکٹسز جو وہ کچھ بتانا چاہیں, کوئی کیا کہنا چاہیں گے. تو ملتے ہیں زنجبیل سے اور کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. اٹس آلویز سو نائس اینڈ سو ایزی ٹو ٹاک ٹو یو. میں بھی یہی کہہ رہی تھی. سیم ہے نا وہ, اور اچھا ہمارا یہ ہوتا ہے ہم ملتے ہیں تو وہ بات ایک دم سے مطلب سوچنا نہیں پڑتا کہ کیا بات کرو نا, بالکل کانورسیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے فوراً. جی بالکل, شاید میں ہوں بھی باتونی بہت زیادہ. But I love all the time you see. کل ہی جب میں سوچی تھی کہ اچھا آج میری آپ سے ملاقات ہوگی, ہم بات کریں گے, تو I was getting excited کہ میں نے کہا یار یہ بھی پتہ چلے گا کہ نور جہاں میں وہ ساس کے پیچھے کیا کہانی تھی, کہاں سے آپ نے انسپریشن لی, اور شدت میں سلطان کو ایسا کیوں بنایا ہوا تھا, اور حابیل کابیل میں کیا ہو رہا ہے, یو نو. سو لائک اٹس انٹرسٹنگ ٹو نو دیٹ آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, چاہے وہ اسکرپٹ ہو, چاہے وہ کوئی ٹویسٹ ہو, یا کوئی بھی کیریکٹر ہو آپ کی کہانی کا. سو اچھا مزہ آتا ہے سننے میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حابیل اور کابیل جو ہے یہ وہ کہانی ہے جب میں نے اپنے کریئر کے سٹارٹ میں, جب میرا ایک نظر میری طرف ہٹ ہو گیا تھا, اس کے بعد 7 پردوں میں آیا, مراسم آیا, تو اس کے بعد جو نیکسٹ سٹوری میں نے سوچی تھی وہ حابیل اور کابیل تھی. وہ تب کی لکھی ہوئی ہے کیا؟ نہیں, تب کی ڈیزائن میرے دماغ میں چل رہی تھی. اس کے بعد میں جاب A+ میں میری جاب ہو گئی, جیو چھوڑا تو A+ میں جاب ہو گئی, تو ظاہر ہے کہ ہم باؤنڈ تھے A+ کے لیے, لکھنے کے لیے بھی, لکھوانے کے لیے بھی. تو اور پھر انڈسٹری کا ایک عجیب سا ٹرینڈ ہو گیا کہ ہر کہانی عورت کی کہانی لوگ سننا چاہ رہے تھے. تو حابیل اور کابیل میں نے تب بھی عبداللہ بھائی 7th اسکائی عبداللہ قادانی کو پچ کی تھی, ان کو اچھی بھی لگی تھی, انہوں نے نا وہ نام اپنی ڈائری میں لکھ لیا ہوا تھا. 2-3 اور بھی نام ہیں, وہ بھی انشاءاللہ جب بھی آئیں گے انہی کے پاس ہی آئیں گے. تو حابیل اور کابیل وہ پھر میں جاب کی وجہ سے اتنی بزی رہی. A+ میں تقریباً میں نے کوئی
5-6 साल तो मैंने उधर काम किया, और उसके बाद जब मैं A+ मैंने छोड़ा, और उसके बाद मैं जब ARY गई, बिग बैन में काम किया, तो ARY के अपने डूज एंड डोंट्स थे वहाँ पे, और अगेन मैं बिग बैन में जॉब कर रही थी, तो मैं अलाउड नहीं थी कि मैं ARY के अलावा कहीं और कंटेंट दूँ। वो कहानी फिर रखी रह गई। तो वो फिर फाइनली उसका अभी नसीब खुला, और मैंने उनसे कहा कि मतलब आज से भी ये लिखा हुआ भी तकरीबन 1.25 साल पुराना है, स्क्रिप्ट लिख के मैंने दे दिया था। और कॉन्सेप्ट उतना पुराना फिर लिखा आपने 1.5 साल पहले लिखा, अब आया भी है। अब मैं आपको सबसे बड़ी दर्दनाक कहानी बताऊं कि इसमें हाबील का कैरेक्टर जो मतलब इसके अंदर जो हारिस और कादिर है, हारिस का कैरेक्टर जिसको एक नेगेटिव भाई का कैरेक्टर जिसको हम ऑफ़र करें, तो दूसरा जो हमारा स्टार है वो पूछे कि फलां क्या कर रहा है। तो फिर फलां को जब जाके हम बताएं कि भाई आपको ही कर, तो वो बोले कि वो फलां क्या कर रहा है, तो हारिस क्या कर रहा है, कादिर क्या कर रहा है, कादिर क्या कर रहा है, हारिस कौन कर रहा है। इतना ये बेचारा पेंडोलियम की तरह से होता रहा। फिर कोई कहे मैं नेगेटिव, इतना कुछ कास्टिंग। मैं अब कह रही हूँ कि प्रोडक्शन हाउस वालों को भी शाबाश हो कि उनके लिए भी कास्टिंग बहुत मुश्किल हो गई है। मतलब अब एक्टर्स इतना कॉन्शियस हो गए कि हम नेगेटिव नेगेटिव करें ना करें, हाँ एग्जैक्टली होगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर, अब वो ये नहीं देखते कि कैरेक्टर में पोटेंशियल कितना है, एग्जैक्टली दूसरी चीज़ों को भी बहुत देखते हैं। एग्जैक्टली उनको ये मतलब ये फील थी, तो इसकी वजह से ये इतना ना वो हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब 2 लड़के हो गए तो लड़कियां कहने लगी कि कहानी तो लड़कों की है, तो हम क्या कह रहे हैं। ओह माय गॉडनेस, तो एक के बाद एक मैं कहती हूँ कि ये शाबाश है इस प्रोडक्शन हाउस को कि जो उसको शूट पे ले गया, और फाइनली वो आ भी गया, और आबिस ने बहुत अच्छा भी शूट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका काम। लेकिन इतने हर्डल्स, इतने प्रॉब्लम्स, हमारी इतनी गरीब सा हमारा मुल्क, गरीब से हम लोग, और अगर हम इतना सोच के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि एक ही इंडस्ट्री है, चंद इंडस्ट्रियों में से जो अच्छे से सरवाइव कर रही है। ऐसा ना हो कि इसको भी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, अल्लाह ना करे, कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री माशाल्लाह अच्छी प्रॉस्पर कर रही है। लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना जबील, आर्टिस्ट को भी हम कम्प्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल ब्लेम रिएक्शन आता है ऑडियंसेस की तरफ से। ऑडियंसेस को भी अब क्या बोले, उन्हें आदत हो जाती है एक चीज़ देखने की, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं। तो वो इतना एक, मुझे वही लगता है कि एक चक्कर सा घूम रहा है, उस चक्कर में कहाँ स्टॉप लेके कहाँ से करें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा सब्र और बड़े एग्जैक्टली मैं तो यही कहती हूँ कि हम लोग, हमारी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग, मैं कहती हूँ हमारे इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम इतना अच्छा काम डिलीवर कर रहे हैं, ये हमारे लोगों को शाबाश है कि वो जो है ना, मतलब आप यकीन कीजिए कि वो लड़ते भी हैं, वो फेस भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है। इनफैक्ट मैंने हाबील और काबिल नाम के बाद मैंने इतने यूट्यूब पे वर्ड्स कमेंट्स लोगों के पढ़े कि मतलब मज़हब के साथ ये हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, कोई मज़हब के साथ, ये तो वो कहानी है। देखें, हाबील और काबिल इज़ अ सिंबल, ठीक है, 2 भाइयों की राइवलरी का, रूए ज़मीन पे होने वाले पहले कत्ल का जब भी ज़िक्र आता है तो ये चीज़ सुनाई जाती है, और ये हमें बचपन से हमने सुनी भी होती हैं ये बातें। तो मतलब ये है कि हम लोग जो है ना थोड़ा सा बहुत एक्सट्रीमिस्ट है। हमें लगता है थोड़ी सी भी कोई ऐसी बात हो जाए तो हमें लगता है कि ये तो डायरेक्ट हमारे दीन पे अटैक है। हमारा दीन तो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसकी तो मैं कहती हूँ कि उसकी तो कोई मतलब दीन के दाल को भी कोई नहीं छू सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। और अच्छा, जितना मैंने आपके देखा ज़ंजीबील, जितना मुझे याद पड़ता है, ठीक है, आई माइट हैव सम रिजर्वेशंस अबाउट अ स्क्रिप्ट ऑफ योर्स, लेकिन उनका कोई ना कोई मकसद या मैसेज आप दे रही होती हैं। तो आई एम श्योर इसमें भी आपने कुछ एंड मैसेज सोचा हुआ है, कोई इसका आपने एक पर्पस सोचा हुआ होगा
کہ میں یہ کہانی کیوں بتانا چاہتی ہوں اور اس کے تھرو میں آڈینس کو کیا سمجھانا چاہتی ہوں یا کیا میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں. ایگزیکٹلی. دیکھیے مجھے بڑا یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے مجھے جب کہا جاتا ہے کہ آپ برائیاں دکھانے لگ گئے. جب تک دکھائیں گے نہیں تو منع کیسے کریں گے ہم؟ کیا سنوائیں گے؟ as long as آپ اس کو گلیمرائز کر کے اس کا کوئی end result نہیں ان کے دکھا رہے. فیور میں تو نہیں جا رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر دو بھائی ہیں تو ان کو آپس میں اتنی دشمنی ہونی چاہیے. نہیں, ہم یہ تو نہیں چاہ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھائیں, اور کچھ چیزیں جب ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں تب ان کی ڈارکنیس کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے. سم ٹائمز ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم اتنا لائٹلی لے لیتے ہیں, ہم بس ان کو ایسی سرسری سا لے لیتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. وہ باتیں ان کا ایکسٹریم لیول تب ہی ہمارے دل کو جھنجھوڑ سکتا ہے جب ہم اس کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اتنا اس کردار پہ نے سفر کیا, ان لوگوں نے اتنا سفر کیا اس کردار کی وجہ سے, اور بہت سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ پھر ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہاں فلاں کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا نا, بیچاری کے ساتھ. I'm sure بھائیوں کے آپس کی جو بھی ہے اس کی کہانی آس پاس سوسائٹی میں بہت نظر اور آتی ہے. یہ بہت کامن چیز ہے, بہت کامن چیز ہے, جہاں پہ صرف دو بھائی ہوں گے ان کے بیچ میں اکثر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, اور دو بہنیں ہوتی ہیں ان پہ بھی ایسا کافی کچھ ہو چکا ہے. تو اگر ہم نے آپ لوگوں نے دل بڑا کر کے بہنوں کی کہانی دیکھ لی تو بیچارے بھائیوں کی بھی دیکھ لینا, کیا جاتا ہے آپ کا. اچھا, تو حابیل قابیل پہ تو یہ ہو گیا. نور جہاں پہ اگر ہم آئیں, اس کی کیا انسپریشن تھی؟ وہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ پروڈکشن ہاؤس نے آپ کو کہا, آپ کا اپنا آئیڈیا تھا؟ ہاؤ ڈڈ اٹ کم آؤٹ؟ نہیں, بیسیکلی نور جہاں آئیڈیا ندیم بیگ کا تھا, اور سکس سگما میں ظاہر ندیم ہوتے ہیں, تو اس وقت کانٹینٹ ہیڈ ہوتی تھی صنم مہدی اور انگبین. تو ان دونوں نے مجھے چوز کیا, سلیکٹ کیا. صنم نے مجھے کہا اور پھر میں نے اس کو لکھنا شروع کیا. جب صنم نے مجھے آئیڈیا دیا کہ یہ کانسیپٹ ہے, تو سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایک سمپل سی ایک ساس بہو کہانی لگی, اور وہ کانسیپٹ یہی تھا کہ ایک ساس ہے جس نے جو بڑی ڈومینیٹنگ ہے اور بڑی مطلب وہ یہ تو تڑاک کرنے والی ساس نہیں ہے, یہ مائنڈ گیمز کرنے والی پالشڈ عورت ہے. اور پھر اس کو ٹسل دینے کے لیے بھی جو تھرڈ بہو آتی ہے وہ آتی ہے, اور پھر وہ اس کے آگے سرنڈر ایسے کرتی ہے جیسے اس کے اندر وہ اپنا آپ دیکھتی ہے, تو وہ سرنڈر کر دیتی ہے ایک پوائنٹ پہ آ کے. اسٹوری کچھ ایسے دی گئی تھی. تو اچھا, یہ اوریجنل اسٹوری تھی, یہ کانسیپٹ تھا. ہاں, یہ اتنا ٹھیک کانسیپٹ تھا کہ نور جہاں کے نام سے, اور یہ وہ. تو سچی بات ہے, میں نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دل سے نکل رہی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم چینل کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بنا رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں مارکیٹ کے حساب سے, کچھ کرنٹ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن پہ بات کرنی چاہیے. تو یہ ہولی سولی سکس سگما کی اپنی ریکوائرمنٹ تھی. تو میں نے پھر اس کو جا کے گھر میں بیٹھ کے سوچا, ڈیزائن کیا. پھر میں صنم, انگبین, ہم سر جوڑ کے بیٹھے, پھر ندیم کو بھی ہم نے شامل کیا. اور میں نے اس میں جو اس کے دیور کا جو مختار شاہ کا کیریکٹر ہے, اس کو سارا اس کی بیٹی, اس کو اس کی بیٹی بنایا, ان کی رائیولری دکھائی. اور تاکہ میں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے اس کو میں ساس بہو سے نکال لوں, کہ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ, اور وہ اگر وہاں پہ میں دیورانی یا ساس یا کوئی ایسی رکھتی تو یہ پھر اگین ایک عورتوں کی کہانی ہو جاتی. لیکن یہ دیور اور بھابھی کا جو ایک آپس میں ٹسل آیا نا, وہ تھوڑی فریش لک دے گیا. اور تھرو آؤٹ میں سچ بتا رہی ہوں, مجھے لکھنے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مجھے دیکھنے میں مزہ آتا ہے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو دا موسٹ انٹیلیجنٹ ڈائریکٹر یہاں ہمارا مصدق. میں یقین کیجئے میری آنکھیں وہ مجھے
नूर जहाँ देख के पता चला कि आंखें ठंडी होना क्या होती है। तो मुसद्दिक मलिक मेरी आंखें ठंडी हो जाती है जब मैं नूर जहाँ देखती हूँ। He's done a great job. That's for Very sure. good, Very very अभी तक जितना भी very हमने good देखा director, very good director. लेकिन it's 2024. तो जब नदीम बेग ने भी आपको बुलाया, सिक्स सिग्मा ने भी बुलाया और ये सब हुआ, तब भी आपको कहीं ये नहीं आया जहन में कि यार हम अभी भी वही कंट्रोलिंग मदर विद 3 बच्चे जो वो अपने बेटों को अपनी नज़र से भी इधर उधर नहीं होने देती, हम वही कहानी लिख रहे हैं और हम क्यों लिख रहे हैं? ऐसे सवाल जहन में नहीं आए आपके? और आपने अपने आप को कैसे कन्विंस किया कि ठीक है मैं कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ? मैं आपको बताती हूँ इसकी। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि 2024 की आप बात कर रही हैं, ये 2094 में भी ये टॉपिक होगा ना, सास कहीं जाएगी वहाँ पे रोबोटिक साजिशें और AI के साथ साजिशें होंगी, ह्यूमन रिलेशनशिप वही रहेंगे, और जहाँ जहाँ फैमिली इन्वायरमेंट है वहाँ वहाँ साजिश भी होगी, इनसिक्योरिटी होगी तो साजिश भी आएगी ऑटोमेटिकली। जब आप इनसिक्योर होते हैं तो साजिश भी आती है, डोमिनेशन की रिक्वायरमेंट भी आती है। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसान के साथ कब्र तक चलती हैं। तो मेरे ख़्याल में हमारा माशरा जो है ना, हमारे यहाँ अभी तक क्या बदल गया है? क्या सासें नहीं बदली, सिवाय इसके कि आजकल की सासें भी वही फैशन करा रही होती हैं जो बहू ने कराया है। पोते पोतियों को झूला झुलाने के अलावा वो भी बराबर फैशंस में आगे आगे हैं बहुओं के साथ, और तो कुछ भी नहीं बदला। तो मुझे लगता है अब कुछ परसेंटेज तो और लड़कियां ज़्यादा एम्पावर्ड होंगी हैं तो वो अपने हक के लिए ज़्यादा बोल रही हैं। बहुत सी बहुएं, बहुत सी सासें अब अच्छा रवैया रखती हैं। देखिए बहुत कुछ बड़ी परसेंटेज जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये अब का लफ्ज़ आप नहीं इस्तेमाल कीजिए ना, आज से पुराने ज़माने में भी बहुत अच्छी सासें होती परसेंटेज बहुत थी। कम थी, अब तो मुझे लगता है परसेंटेज बहुत क्योंकि ज़्यादा बात हो गई नहीं है। होती थी, परसेंटेज की बात नहीं है हमारे पास। तो सास बहू का किस्सा, सास बहू का ड्रामा ही पड़ोस के आने के बाद शुरू हुआ। हमारे यहाँ तो ये टॉपिक ही नहीं था। ये बात भी सही है। आप पीटीवी के ड्रामे उठा के देख लें, आपको हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप नज़र आएगा, आपको हर तरह के भाई बहनों की कहानियाँ होंगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करता है। सास बहू की राइवलरी का तो हमने तो पड़ोस से ये चीज़ अडॉप्ट की है। हमारे यहाँ तो हमारे तो हम किसी क्यों नहीं छोड़ रहे कॉन्सेप्ट इसकी में जान फिर अब? हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि अगर हम अब जैसे हम दोनों ही बात करें और आपकी बात को मैं भी सोच के, एंड इट्स नॉट कि मैं आपको कोई स्पॉट पे डालूं, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। अब तो वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हाँ, जब हम पीटीवी के ज़माने के उठाएं तो उसमें हमें कितनी वैरायटी ऑफ कहानियाँ मिलती हैं। और ये फिर एक टाइम के बाद सास बहू डोमिनेट होना शुरू हुई, और ये टॉक्सिक सिस्टर्स भी, टॉक्सिक ब्रदर्स भी। तो हम क्यों नहीं लेट गो कर पा रहे हैं इसको? हमें क्या ऐसा मिल गया? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे माशरे में हम जितनी भी ख़वातीन हैं, कोई हमारी इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी तो काम करने वाली लड़कियां हैं नहीं, ख़वातीन नहीं हैं। अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी इस चक्कर से निकलने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि औरतें जो शाम को काम काज से फ़ारिग होकर टीवी देखने वाली ख़वातीन हैं, वो ये चीज़ें देखना चाहती हैं, और जब तक वो ये चीज़ें देखती रहेंगी तब तक हाँ चैनल हमें फोर्स करता रहेगा कि आप डिज़ाइन कीजिए। शक्लें बदल बदल के इमोशन रिलेशनशिप्स तो वही हैं, वही आते रहेंगे। ओके तो अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है साजिश एज सच वो नहीं कर रही है प्रॉपर, वो बड़े इंटेलिजेंटली एक तो उसने अपने बच्चों को इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है कि वो उनकी मजाल नहीं है बेटों की कि वो इधर से उधर दुम मार सके उसके अगेंस्ट। दूसरा वो तो जो है ना, वो ऑन द फेस उनको कंट्रोल करती है और उनसे डायरेक्ट बात करती है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो ये मुझे ना एक बड़ी डिफरेंट आपने जो ट्रीटमेंट की है, आपने और मुसद्दिक ने दोनों ने मिलके, ये मुझे ना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मुझे ये नहीं है कि उसने उसको कोई बहुत बड़े झूठ बोल दिए या वो कर दिया, यू नो। अब जैसे बड़ा बेटा जो है वो तो अपनी माँ की आंख में आंसू देख ही नहीं सकता, ही इज क्लियर कि कुछ भी हो जाए। और इंटरेस्टिंग ये लगा कि इवन जो छोटा था, वो जब लव मैरिज की बात होती है तब भी वो कहता है कि हाँ आप तो अलाउ नहीं करती, आप मुझे कैसे कर रही हैं अलाउ, एंड दे नो इट सो वेल। सो इधर मुझे लग रहा है कि चलो एक ये चीज़ हमारी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई ड्रामों में
کہ ہم بہت سازشی پلاٹ میں نہیں جا رہے, اٹس آن دا فیس وٹ ایور شی از ڈوئنگ, اور ایسی مائیں کنٹرولنگ ہوتی ہیں وہ چیزیں جو وہ چاہتی تھی. لیکن یہ ایک انتہائی دور اندیش عورت ہے میرے حساب سے. اچھا مے بی جب اس کے بچے پیدا ہوئے ہوں گے اس نے تبھی سوچ لیا ہوگا, اور اتنی سسرال سے بیشنگ کے بعد, اتنا کچھ ہوتے رہنے کے بعد, جتنا کچھ کہ میں باتوں میں دکھا سکی ہوں, اور اتنے سفر کے بعد اور اسٹرگل کے ساتھ صرف آپ کا کریئر نہیں بنتا ہے, آپ کے خود بھی مینٹل ٹوٹ پھوٹ ہو کے آپ بھی کچھ بن کے نکل رہے ہوتے ہو. وہ تو بن کے نکلی ہے, وہ بن کے نکلی ہے. تو وہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ بھٹی میں جل کے پکنے کا پروسیس ہوتا ہے, اس میں انسان بہت کچھ سوچتا ہے. یہ وہ عورت ہے جو اپنا گھر, اپنی بہو, اپنا بچہ, ڈیزائنر ہے نا بیسیکلی. اس نے صرف جولری ڈیزائن نہیں کی ہے, اس نے اپنی پوری لائف ڈیزائن کی ہے. اس کے بیٹے اس کے ہیرے لال جواہر ہیں, جس کو اس نے کہاں کہاں فٹ کرنا ہے, وہ چیز اس نے سوچی ہوئی ہے پہلے سے. تو بیسیکلی یہ بائی نیچر ایک ڈیزائنر ہے, اور اس نے اپنی لائف بھی ڈیزائن کی ہوئی ہے. اس نے اپنے بچے کو بھی ڈیزائن کیا ہوا, اور اسے پتہ ہے, اس نے براٹ اپ میں وہ چیزیں انجیکشن کی طرح ان کو فیڈ کر دی ہوئی ہیں. مطلب میں جب یہ کہانی لکھ رہی تھی نا, تو میں امیجن کرتی تھی کہ یہ عورت جب یہ بچے چھوٹے ہوں گے تو ان کے سامنے روتی بھی ہوگی, بیٹھتی بھی ہوگی, باتیں بھی کرتی ہوگی, دکھ بھی سناتی ہوگی. اسپیشلی سب سے زیادہ بڑا بچہ آپ کا اثر لیتا ہے, اور وہ بڑا بھی ہوتا ہے تو دوستی بھی آپ کی تو آپ کی دوستی, ہمدردی, اس دوستی پیار میں جب ہمدردی کا آپ انجیکشن لگا دیں نا, تو آپ کو ایک بوسٹ مل جاتا ہے آپ کے ریلیشن شپ کو, جو اس کے بڑے بیٹے کے اور اس کے درمیان ہے. جی, تو آپ یہ کہیں گی کہ نور جہاں جو ہے اٹس اے ریئیکشن یا بائی پروڈکٹ آف جو اس کے سسرال نے اس کے ساتھ کیا. وہ خود سے ایسی نہیں ہے, اس کے حالات نے اس کو ایسے بنا دیا, اس کے سسرال کی بیہیویئر. نہیں, میں یہ نہیں کہتی ہوں. دیکھیں, ایک آپ اکثر یہ چیزیں, یہ سوالات ہوتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس چیز کو ہم نے تھوڑا سا نا اس کو بھی بریک دینا چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ برا ہے, تو یہ برا بنا کیسے ہے. میں اب اس سوچ سے تنگ ہو گئی ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوں گے جو برے ہوتے ہیں. وہ مینوفیکچر, جیسے نا اب کسی کا رنگ گورا ہے, کسی کا رنگ کالا ہے, کسی کا دل بھی گورا ہوتا ہے, کسی کا دل بھی کالا ہوتا ہے. یہ چیز ہم کیوں نہیں یہ چیز مان جاتے؟ اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے, اس کو کون سے سانچے میں ڈالا گیا ہے, تو وہ کتنا برا یا اچھا ہوگا. ہاں, تو وہ جو اگر برا ہے تو وہ سانچے میں کتنا برا ہو کے نکلے گا, اور وہ سانچا کیسا تھا کہ اس نے اس برائی کو مٹا کے صرف اچھائی نکال کے دی ہے. حالات تو بس سانچا ہے میرے حساب سے. تو میرے حساب سے تھوڑی بہت آپ کے اندر ضرور نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, اور جب آپ کو اسپیس ملتی ہے, ہر پلانٹ کا اپنا انوائرمنٹ ہے نا. گلاب کا پھول تو گلاب ہی اگائے گا نا, یا زیادہ سے زیادہ کانٹے اگائے گا, وہ موتیا تو نہیں اگا سکتا نا. اس کو صرف ایک فیوریبل انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اس کو جب فیوریبل انوائرمنٹ مل گیا تو یہ نور جہاں ایسی نکلی, یہ اندر سے ایسی ہوگی. ہو سکتا ہے اب تک سپریسڈ ہو, اب جب موقع ملا ہے تو وہ کھل کے آئی ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور صرف یہ جو ہم اگر ریویورز ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ برا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہونا چاہیے, تو وہ ریزن صرف یہ ہوتا ہے یا تو آپ شروع سے دکھائیں کہ وہ برا ہے. ایک انسان جس کو آپ نے نارملی بہت اچھا دیکھا ہے, وہ ایک دم سے برا ہو جائے نا, تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ بیٹھے بیٹھا اس کو کیا ہو گیا, یہ تو ایسا نہیں ہمیں نظر آ رہا تھا. وہ برا جو ہے پھر وہ برا کہیں نہ کہیں برائی, لیکن ریزن بے شک نہیں ہو, ریزن بے شک نہیں ہو, آپ یہ نہیں بتائیں کہ وہ کیوں, بٹ اس کی یہ ہنٹ دے دیں گے ہاں وہ برا تھا کہیں نہ کہیں. لیکن دیکھیں, اب مجھے جتنا اب لگتا ہے, ابھی پچھلے کچھ عرصے سے جتنے بھی ڈراماز آئے ہیں, اور پلیز یہ بات بالکل بھی ایڈٹ میں مت کاٹیے گا, میں یہ جو ہے نا میں یہ دینا بھی چاہتی ہوں, یہ کمپلیمنٹ ہے میری طرف سے کہ کانٹینٹ نہیں کانٹینٹ ٹیم جو ہے وہ بہت ہیلپ کرتی ہے. ایمانداری کی بات یہ کہ وہ بھی بہت محنت کرتے ہیں, اور اتنی باریک بینی سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے کانٹینٹ کو کہ
مطلب سم ٹائمز میں خود اوور لک بہت ساری چیزیں کر جاتی ہوں اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپا یہ تو اس کا کیریکٹر نہیں ہے, تو پھر میں کہتی ہوں ہاں یہ ٹو مچ ہو گیا ہے. تو اب تو مجھے ایسی چیزیں کم نظر آتی ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ تو اچھا بھلا چلا جا رہا تھا, یہ اچانک سے برا کیوں ہو گیا. ابھی بھی ہوتا ہے لیکن میں بہت کم ہو گیا. ہاں اگر ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزننگ ضرور ادھر دینی چاہیے. مجھے لگتا ہے جتنے بھی منجھی ہوئے رائٹرز ہیں یا آپ کو منجھی ہوئے اسکرپٹس نظر آئیں گے اس میں یہ چیز آپ کو نہیں نظر آتی ہے. لیکن ہاں جو ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ابھی بھی نظر آتی ہیں. بٹ ایڈٹ میں بالکل ہی نکالیں گے, کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو بالکل ہم نہیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اتنا کچھ میں نے اتنا ان کے لیے بہت ساری خواتین, بہت ساری ہماری رائٹر بہنیں, بہت سارے رائٹر بھائی بہت کچھ ان کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ یہ کرتا ہے, کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ وہ کرتا ہے. کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کرتا. اگر آپ ہمارے ہاں ہر چیز کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو وہ بڑی فائدہ مند چیز ہے. وہ آپ کی ہیلپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یقین مانیے کئی دفعہ میں کہانی میں اگر کہیں پھنس گئی ہوں تو مجھے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ نے نکالا ہے کہ آپ اس کو یوں نہیں یوں کر لیتے ہیں. میں کہتی ہوں ہاں کیوں نہیں, وائی ناٹ, کیوں نہیں, کیونکہ ہم رائٹر کا ایک دماغ ہوتا ہے, وہاں پہ کافی دماغ ہوتے ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں. اور ابھی ہم ریسنٹلی بھی یہ بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی اب 2 رائٹرز لکھ رہے ہوتے ہیں اسکرپٹ یا 2+ لکھ رہے ہوتے ہیں, اسی لیے بہت دفعہ آپ کو اسکرپٹ کی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا جو یہ 3 بیٹے ہیں ان کے, ان کی کوئی بتانا چاہیں گی کہانی, کس طرح آپ نے لکھے کیریکٹرز, کیونکہ مجھے تینوں بڑے انٹرسٹنگ لگتے ہیں. اور 2 ہفتے پہلے جو ایپیسوڈ آئی تھی اس میں تو آئی واز لائک, مجھ سے لٹرلی بنی, میں نے کہا یہ واقعی بھاگے گا, بھاگ کے شادی کرے گا, اچھا اس کو کیسے پکڑے گی اس کی ماں, یو نو اٹ از مائی گلٹی پلیجر ٹو سے دیٹ. نہیں بس دیکھیں, جب میں اسپیشلی جب کیریکٹر بنا رہی ہوتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جب اسکرین پہ آئیں تو سب کا الگ الگ شیڈ آئے. تو جیسے میں نے پھر تب میں نے یہ سوچا تھا کہ بڑا بیٹا کیونکہ ماں نے سفرنگ کی ہوئی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ بہت ٹچی ہوگا ماں کے لیے. بیچ والا گڈ بھی ہوگا بیڈ بھی ہوگا اور وہ پینڈولیم کی طرح لٹکتا رہے گا. چھوٹا والا البتہ لاڈلا ہے کیونکہ اس نے وہ سفرنگ وہ پریشر دیکھا ہی نہیں ہے, تو اس کے بگڑنے کے بہکنے کے زیادہ چانسز ہوں گے. اور جو بھی یہ کرے گا یہ کلیئر ہو کے کرے گا, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ نور جہاں نے ان سے کوئی غلط کام تو لیا ہی نہیں ہے. وہ تو کلیئر ہے اپنے, وہ کلیئر ہے اپنے تھاٹس میں, اپنی چوائسز میں کہ گھر کیونکہ میرا ہے تو بہو میری پسند کی آئے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ جو کارڈ والا سین تھا کہ جب میں بہو اپنی مرضی کی لا رہی ہوں تو کارڈ تمہاری مرضی کا کیسے میں چھپا لوں گی. وہ جو کہنے آیا تھا اس کی حالت خراب, وہ بھول گیا, سفیر بھول گیا کہ اس نے کیا کہنا ہے. اور جب پوچھتی ہے تو پیار سے شادی کے بعد بٹا کے پوچھتی ہے. ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہی ہوں. آپ لوگوں نے, آپ نے مصدق دونوں, اس کی رائٹنگ اور ایگزیکیوشن اتنی زبردست ہے. لائک آئی ایم ریئلی انجوائنگ واچنگ اٹ. اگین اٹس چینج فرام دیٹ کہ نہیں اس نے اپنے بیٹے کو جھوٹ بول کے یہ کر دیا وہ کر دیا. اس نے تو اس سے کوئی بات ہی نہیں کی ہے, اس نے بات سنی نہیں ہے. شی از گوئنگ اہیڈ ود اٹ کہ تمہیں شادی کرنی ہے. اس نے اس کو چانس ہی نہیں دیا. تو وہ مجھے نا وہ مطلب ان ماؤں میں سے جو لوگوں کے بیچ میں اس نے کہا کہ سیل فون بند کرو اپنا, تمہارا دھیان کدھر ہے. وہ اپنا وہ جانتی ہے کہ مجھے کیسے کس کی اسٹرنگ کہاں سے پل کرنی ہے. صبا حمید از ڈوئنگ سچ اے گریٹ او جاب. مائی شی از گاڈ, ڈوئنگ سچ اے میں ان کو تو میں مطلب میں کہتی ہوں کہ میرا تو جب بھی انہوں نے کیریکٹر کیا ہے تو وہ امر ہی کر دیتی ہیں. سو کوئی ایک میسج جو آپ ہوپ کر رہی ہیں کہ نور جہاں جب ختم ہو تو لوگ, کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ کسی میسج کے بغیر آپ نے لکھا ہو, کوئی ایک چیز جو یا آپ ویٹ کرنا چاہتی ہیں, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز اٹ, کیونکہ ابھی تو ڈرامہ آگے بہت چل رہا ہے. ابھی تو ڈرامہ خیر بہت آگے چلنا ہے. اور میسج تو سچ میں کیا, میں کسی کو کیا میسج دوں, کیونکہ میسج سب ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. ڈرامہ سب دیکھتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. میں ایک صرف میسج دینا چاہتی ہوں اسپیشلی ان لڑکیوں کو جن کو لگتا ہے کہ ایک ہیرو آئے گا مرسیڈیز میں اور مجھے لے کے بڑے سے محل میں چلا جائے گا, تو آپ کی بھول ہے. یہ صرف ہم لوگوں نے ایسے ہیرو
اول تو آپ کو لینے آئے گا ہی نہیں. دوسرا اگر وہ جائے گا تو وہ ہیلی کاپٹر والی کے گھر جائے گا. وہ مرسیڈیز سے اتر کے ہیلی کاپٹر میں اب چلنا جائے گا. مٹیریلسٹک صرف آپ کی اپروچ نہیں ہے, اس کی بھی ہے. وہ جو آلریڈی مرسیڈیز میں چل رہا ہے وہ بھی اڑ کے اوپر جانا چاہتا ہے, اسے بھی ہیلی کاپٹر والی لڑکی چاہیے ہوگی, رینج روور والی چاہیے ہوگی. وہ آپ کے گھر نہیں آئے گا. تو اپنی زندگی ایسے کسی بھی شہزادے کے انتظار میں ضائع کرنے کے بجائے خود کو بنائیے, خود کو سنواریے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگر غلطی سے کوئی رشتہ آ جاتا ہے آپ کے گھر تو اس میں 70% وڈیس ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے اتر کے تنگ گلیوں میں کسی کی ماں رشتہ لے کے جائے. اگر تو یہ میرے خیال سے یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے. ایسے ہوتا نہیں ہے, ایسی سوچ ہوتی نہیں ہے. اور نہیں, مرے سے مرا بھی سب سے, اگر میں سب سے کمزور ہارم بھی سمجھوں تو وہ یہ ہوگی کہ بہت ساری عورتیں غاصب نیچر کی ہوتی ہیں. ان کو مرضیاں کانکر کرنے کی عادت ہوتی ہے, تو ان کو ایک چھوٹے گھر کی وہ بچی چاہیے ہوتی ہے کہ جس کو وہ پتلی کی طرح سے چلا سکیں. تو میرے حساب سے آپ کو اپنی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نور جہاں کی بہویں کر رہی ہیں, ورنہ اگر آپ کو غلطی سے کوئی مرسیڈیز والا لینے آ گیا تو آپ بھی شیشے میں اسی طرح سے باتیں کر رہی ہوں گی جیسے میرے ڈرامے کی وہ بڑی بہو جو ہے ہر وقت شیشے میں باتیں سنا رہی ہوتی ہے. آپ نے یہ بات بہت زبردست کہی ہے, مجھے یہ احساس آنیسٹلی نہیں ہوا تھا, اینڈ اب آپ نے بولا ہے تو اٹ ہیز ہٹ می. دو چیزیں مجھے بہت ہٹ کی کہ یار جو مرسیڈیز والا ہے وہ کسی گلی میں کیوں جائے گا. یہ ہم نے افسانوی چیزوں اور یہ ڈریمز میں رکھا ہوا ہے. کچھ محبت آج کل کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے, بالکل بھی محبت اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے. مجھے وہ لڑکیاں اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, وہ شراب کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں. آئی نو کہ یہ بہت بہت خوبصورت نشہ ہے, بہت خوبصورت احساس ہے, لیکن زندگی بہت تلخ چیز ہے. اور میں تو یہ بھی سوچی ہوں سنجبیل, میں آپ ہم سب لوگ نارمل انسان ہیں نا, ہم لوگوں میں سے کسی میں بھی کیا ایسی کوئی خاصیت ہو گئی ہوگی کہ دوسرا بالکل ہی پاگل ہو کے اتنا کچھ. اچھا, اور ایک تو پاگل ہو کے اور اوپر سے اس لڑکی پہ مر مٹا جو اٹھتے ہی لڑی ہے, اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا زبردست قسم کا, اور اسی وقت اس کو پیار بھی ہو گیا اس سے پہلی نظر میں دیکھ کر. پہلی نظر میں میرے حساب سے تو یہ ایک پیار کا بھی ایک تھوڑا بہت پروسیس ہے. یا تو پھر لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو تو وہ ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ عشق ہوتا ہے, وہ محبت نہیں ہوتی ہے. وہ عشق ہوتا ہے کہ آپ کو بس ایک کو دیکھا اور آپ توائی ہو گئے اور دماغ نہیں چل رہا ہے آپ کا, اور یہ وہ ایک اور فیلنگ ہے. یہ ایک اور فیلنگ ہے کہ آپ ایک لڑکی کے ساتھ لڑے اور وہ لڑکی آپ کو باتیں سنا کہ وہ وہاں سے یوں چلی گئی, پیچھے سے آپ عاشق ہو گئے, گھر گئے, آپ نے تتر بتر کر دیا, آپ اس کو سرچ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. ہاں, ایسے واقعات اور چاہیے ہوتے ہیں. کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے بھی پیار کر بیٹھتا ہے, وہ نیچرل انسیڈنٹ ملتے جاتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے یار اسی کے ساتھ پھر گھوم پھر کے میرا ٹکراؤ ہو جاتا ہے, لیکن وہ بات بھی ذہن میں آتے آتے ٹائم لگتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. تو بی ریئلسٹک. اب وقت بہت بدل چکا ہے, اور پلس ایک اور ٹاپک ہے جس پہ میں ضرور لکھوں گی. ابھی اس پہ مجھے موقع نہیں ملا, اور ابھی بات نکلی تو ابھی میرے ذہن میں خیال ہے کہ یہ ایک پراپر ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ جو خواہشات ہیں انسان کی, جو چوائسز ہیں, یہ جو ہم خود, ظاہر ہے میں بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ ہی بیٹھی ہوئی ہوں, آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ایڈز ہیں, آن لائن شاپنگز ہیں, ہم اپنے لائف سٹائلز کے ساتھ جو لڑکیوں کو بہت کچھ لڑکیوں کو دکھاتے ہیں. دیکھیں یہ خوبصورتی ہے دنیا کی, آپ دیکھیں, آپ وہاں تک پہنچنا چاہتی ہیں, آپ محنت کیجئے اور وہاں تک پہنچیے. اور ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جو
آپ کو رابعہ موغنی بنا دے یا زنجبیل بنا دے. زنجبیل اور رابعہ بھی بڑے پروسیس سے گزر کے اس کالے صوفے پہ پہنچی ہیں. صحیح بات ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اور ابھی بھی میرے لیے تو بہت آگے جانا ہے. بہت آگے جانا ہے. ابھی بڑے راستے پڑے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی کچھ بھی آسان نہیں ہوتا ہے. کہیں بھی پہنچنے کے لیے محنت درکار ہے. ہاں بہت محنت درکار ہے. اور وہی کہ جو کمفرٹ زون میں رہنے والا یہ خواب بھی نہ دیکھے پھر. ارے آپ تو بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں. آپ اس پہ ضرور ڈرامہ کریں. ہاں یہ میں آئی ول بالکل. آپ کو جب آپ بھٹی میں سے گزرے ہی نہیں ہیں اور آپ کو اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کندن ہیں تو یا سونا بنے ہوئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. آپ کو گزرنا پڑے گا. بالکل نہیں, ایبسلیوٹلی 100% رائٹ. اور یہ کہ کچھ بھی پانے کے لیے آپ کو کچھ پریکٹس کرنی پڑے گی تو پھر آپ کو وہ چانس ملے گا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. بالکل بالکل اتنا آسان نہیں ہے. اور اگر بغیر پریکٹس کے آپ کو سپورٹ جو ہے نا صرف آپ کو سامنے لا سکتی ہے. آپ کھڑا اپنی جو ہے اپنی اسٹرینتھ, اپنے ٹیلنٹ, اپنی محنت کے بلبوتے پہ کھڑے رہیں گے. تسلسل اور اس کی ایگزیکٹلی کنسسٹنسی وہ آپ اس پہ وہاں پہ کھڑے ہی نہیں رہ سکتے ہیں. کھڑے آ کے گر جائیں گے. ہاں آپ کھڑے نظر ہی نہیں آئیں گے. آپ کو اگر کوئی سپورٹ کر کے لے بھی گیا پروڈیوسر کے کمرے تک کہ بھائی اس کے پاس کہانی ہے, اس نے بہت اچھا لکھا ہے, اس نے یہ کیا ہے. اچھا اور ایک اور چیز بھی میں کہتی ہوں, سم ٹائمز ٹیلنٹ والا بندہ پیچھے رہ جاتا ہے اپنے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, اور محنتی بندہ اس کو کراس کر کے آگے نکل جاتا ہے. محنت کا کوئی رد محنت کی مطلب دیکھیں نا, ہم نے آئی تھنک اگر میں رانگ ہوں ایک حدیث پڑھی تھی, القاسب و حبیب اللہ, محنتی اللہ کا دوست ہے. تو ظاہر ہے ہر چیز اس کے فیور میں ہوتی ہے. اللہ پاک کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی محنت رائے گاں کر دے. اور آپ کی بھی زنجبیل آئی ایم شیور اٹس بین اے لانگ پروسیس. کتنے اسکرپٹس پہ آپ کو شاید وہ رسپانس نہیں ملا جو آپ نے سوچا, بالکل نہیں ملا. آڈینس کی طرف سے بہت کرٹیسزم ہو. مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے میں ریویور میں بول رہی ہوں, لیکن یہ میں بالکل سمجھتی ہوں کہ میری بھی کوئی بات کبھی کبھی آپ کو یا آڈینس کی کچھ بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہوگا یار اتنی. تو یہ سب پروسیس سے آپ گزری ہیں. آپ ایک کرٹیسزم, آپ فیڈ بیک, ہر بار ہر چیز یہ نہیں ہوتی کہ وہ بالکل ہی پرفیکٹ ہو رہی ہو اور آپ کو 100% رزلٹ مل رہا ہو جیسا آپ چاہ رہے ہو. تو اٹس اے پروسیس. جب تک کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ کا اپروول آ نہیں جاتا ہے, یا جب تک کوئی چیز اسموتھ نہیں ہو جاتی ہے, یا جب تک کوئی ہمارے ساتھ پروڈیوسر, حالانکہ گو کہ مجھے الحمدللہ سب بہت پیار سے بہت عزت سے میری چیز کو ویلیو بھی دیتے ہیں, میری بات کو سنتے بھی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, مجھے بھی ڈر ہوتا ہے, میری بھی اسٹوریز ریجیکٹ ہوتی ہیں اور کرٹیسزم ہوتا ہے. میں کل کو میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دوں کہ یہ بچیاں انہوں نے تو کبھی کوئی ڈرامہ نہیں لکھا ہے, یہ مجھ پہ کیسے بات کر سکتی ہیں, یہ بات نہیں ہے. اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہوگا جب وہ اس کرسی پہ بیٹھی ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ کرسی کسی کی بھی نہیں ہے, یہ اسی کو بٹھاتی ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے. چلیں شدت کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا. جی بالکل. شدت پہ اسرا سلطان, کیا آپ کے ذہن میں چل رہا تھا ان کیریکٹرز کو جب, یا یہ کہانی آپ لکھ رہی تھی, یہ بھی آپ کی اپنی کہانی تھی یا یہ بھی پروڈکشن ہاؤس نے اپروچ کیا تھا؟ یہ مجھے کہا گیا تھا کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ پہ ایک ڈرامہ چاہیے. پہلے یہ ایک اور پروڈکشن ہاؤس کے پاس تھی, پہلے یہ ایک اور جو ہے چینل کے لیے تھی. پھر کچھ ایشوز ہو گئے پروڈکشن ہاؤس اور ان چینل کے پاس آپس میں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ کہانی نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور 18 ایپیسوڈس تھیں. تو دین آئی سیڈ ٹو میری کہ میری میرے پاس ایک سٹوری ہے اور یہ لوگ انٹرسٹڈ اتنا نہیں ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر ہم نے بنایا بھی تو اس میں بڑا ٹائم لگ جانا, آپ ہو انٹرسٹڈ. اس نے کہانی پڑھی, پھر اس نے ایپیسوڈس کہانی سنی مجھ سے, پھر ایپیسوڈس پڑھے تو پھر اس کو مزہ آیا. تو دین وہ لوگ تو ماشاء اللہ چیمپئنز ہیں, وہ فٹافٹ بنا لیا انہوں نے. اور آپ یقین کیجئے یہ دونوں ڈرامہ نور جہاں اور حابیل اور قابیل
1-2 साल पुराना, नूरजहां 2 साल पुराना स्क्रिप्ट है, हाबिल और काबिल तकरीबन 1.25 साल पुराना स्क्रिप्ट है। ये तो मैंने अभी ख़त्म किया है, 2 या 3 महीने पहले लास्ट एपिसोड दिए, और शिद्दत यूँ बना और ऑन ईयर भी आ गया जी। तो असरा इतनी प्रोटेक्टेड क्यों है? असरा इतनी सिंपल क्यों है? असरा बिल्कुल भी जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रही होती है, ऐसा क्यों दिखाया आपने उसको? देखिए, एक बात सुने, मुझसे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है। क्या आपको क्या लगता है कि कोई भी बच्ची अपना घर तोड़ने से पहले उसने आंखें बंद नहीं की होंगी? मैं नहीं मानती हूँ की होंगी। नहीं, ऑफ कोर्स हर घर की बच्ची ने बहुत सारी जगहों पे औरत को अपनी आंखें बंद भी करनी पड़ी होती हैं, कुछ समझ में भी आ रहा होता है। डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना बड़ा खिलाड़ी है कि वो आपको डाउट में डाल देता है। और ये इंटेलिजेंट लोगों की निशानी होती है, ये तो है ही इंटेलिजेंट बंदा, कि ये उसको हमेशा डाउट में रखता है। उसको लगता है कि प्रॉब्लम मेरी ज़ात के अंदर है। तो जब आपको फील होने लग जाए ना कि आप ह्यूमन साइकी के हिसाब से आप चलिए, जब आपको फील होने लग जाए ना कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, और फिर आपको मोहब्बत भी हो, वो इंसान अच्छा भी लगता हो, पहले दिन से अच्छा लग रहा है, वो शख्स आपका आइडियल भी है, वो आइडियल है, वो मोहब्बत, आप उससे मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो आइडियल आपके साथ वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है जिसके आपके ख्वाब है। तो हम क्या सोचते हैं ऐसी सिचुएशन में, लड़की क्या सोचती है, वो कहती है कि ठीक है, ये इसका चेहरा तो मेरे आइडियल से मिलता है, इसकी पर्सनालिटी भी मेरे आइडियल से मिलती है, इसकी बातें भी मेरे आइडियल से मिलती हैं। सिर्फ यही तो है ना कि ये मेरी डगर पे नहीं है और मैं इसकी डगर पे नहीं हूँ, तो वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सब कुछ ठीक। एकदम से मैं क्यों छोड़ के चली जाऊँ? अच्छा, वो ये डिल्यूजनल थॉट के चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हाँ, और होती समटाइम्स, मैं बताऊँ, होती नहीं है, लड़कियों बेचारियों को आदत हो जाती है उसी सिस्टम में रहने की, और रह के उनकी अपनी पर्सनैलिटी ख़राब होती जा रही होती है। और एक एबनॉर्मल बंदा जो होता है, आप जब उसके साथ रहने लगते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप नॉर्मल रहें, हो ही नहीं सकता कि सबसे पहले इतने इंटेलिजेंट बंदे के सामने, जो किसी और इंटेलिजेंट बंदे को सामने नहीं रहने देता है। आप खुद सोचिए कि किसी इंसान में कितनी कैपेबिलिटी वो बचने कहाँ देता होगा कि वो जज करे, जैसे कि आप देख रही हैं उसके साथ। उसने उसको वहाँ जहाँ से उसको सपोर्ट मिलती है, वहाँ से वो उसको गिराता, बिल्कुल अकेला करता, कोने में धकेलता जाता। और तमाम नेगेटिव कैरेक्टर्स की ये वो है, मैं समझती हूँ की है उनके पास, उनकी सक्सेस का ये राज है कि वो जिसको भी कॉन्कर करना चाह रहे हैं उसको अकेला पहले कैसे करते हैं। क्योंकि ज़्यादा दिमागों में तो अगर मैं नहीं महसूस करूँगी तो मेरा भाई कर लेगा, मेरा भाई नहीं महसूस करेगा तो मेरी बहन कर लेगी। आप देखिए, जो बहुत अक्लमंद, जो बहुत ज़हीन तरह के, मैं बहुत रिस्पेक्टेबल नाम ले रही हूँ, ज़रा सख्त किस्म की जो ससुराल वाले हैं, वो सबसे पहले लड़की का अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप उसमें डिस्टेंस पे ले आते हैं, ताकि उसको, और वो सबसे पहले खुद डिस्टेंस पे चले जाते हैं कि कल कलां को ये कहीं आके हमें शिकायत करने का मुंह ना बने इनका। उनके चेहरों में इतनी अजनबियत आ जाती है बेटी लेते ही पर आई, कि वो बेचारे वो माँ बाप ही ढूंढ रहे होते हैं कि हमने किसको बेटी दे दी। तो ये हर नेगेटिव, हर एबनॉर्मल डोमिनेटिंग सिस्टम की पहली की है। उसमें जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, जो जैसा आप कह रही है ना, ये इतनी जो आजकल जेन ज़ी बात करती है रेड फ्लैग्स की, और ये और रिलेशनशिप में, और इन लोगों के ये भी होता है बहुत कि डिल्यूजनल हो जाते हैं, डिलूलू लैंड में रह रहे होते हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं तब भी आप यू डू थिंग्स। तो असरा भी वही चीज़ें कर रही थी, और जैसा आपने कहा कि वो उसको था, और फिर माँ ने भी उसको एक दो चीज़ें बोलती। हाँ, बस 2 चीज़ों से मुझे नहीं समझ आ रही थी, जो अगर आपकी जो भी लॉजिक है आप बताना चाहें। एक तो माँ को पता चलने के बाद भी
that he is sleeping with other women, وہ اس کو بیٹی کو وہیں رہنے دیتی ہے. تو وہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اتنی ریگریسو مدرس دکھائیں ہمیں, کیونکہ اس کے آلریڈی اس کے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا. میں نے یہ ضرورت کے تحت نہیں دکھایا ہے, میں نے یہ اس لیے دکھایا ہے کہ ماؤں کو پتہ ہوتا ہے, پھر بھی وہ آنکھیں بند کر لیتی ہیں, وہ اپنی بھی آنکھیں بند کر لیتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ بیٹی کی بھی آنکھیں بند ہو جائیں اور گھر بسا رہے. اور آج بھی آپ بہت سارے خوبصورت اچھے بسے ہوئے گھروں میں جا کے جب جھانکیں گے, ان کو اگر اسکروٹننگ کریں گے تو آپ کو ایسے کئی واقعات نظر آئیں گے. ہم لوگ اب ہمیں لگتا ہے, ہاں ایگزیکٹ, دیکھیے یہ ہمیں لگتا ہے بھائی کہ ماں کو یہ نہیں کرنا چاہیے, ماں کو وہ نہیں. آپ ایک لمحے کے لیے ماں بن کے سوچئے تو صحیح کہ وہ بیٹی کو جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے, کچھ عرصہ ہوا ہے, اور اس کو طلاق دلوا دے, ڈیورس لے کے لے آئے, کیا کر لے وہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, یہ بہت بڑا ڈیسیشن ہے. وہ کوئی بھی ماں, میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی ماں اتنی آسانی سے گیو اپ نہیں کرتی, وہ آخری حد تک برداشت کے جاتے ہیں. یہ بھی اب اسٹیپ لے رہے ہیں جب دیکھا ہے کہ ہماری بچی تو اب پاگل ہو گئی, لڑکی نہیں بچے گی زندہ, تو ہمیں یہ گھر بسا کے کیا کرنا ہے, لڑکی ہی ہماری آسان جو ہے نا اس کے خطا ہو جائیں گے. تو میں یہ نہیں کہتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ کچھ مائیں, میں نے یہ صرف اس لیے دکھایا کہ ایسا ہوتا ہے, ایسا ہونا چاہیے, میں نہیں ابھی کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ہوتا ہے, یہ مائیں کرتی ہیں. اور یہ وہ صحیح چل رہا تھا کہ ہاں وہ اس کے ساتھ اس نے اس کی فیملی سے بھی کٹ آف کر دیا, اور اس کو مینٹلی بھی اتنا ایموشنلی ابیوز کرتا تھا, اس کو اپنی سیلف کے بارے میں بھی اس نے ڈاؤٹ میں ڈال دیا. لیکن یہ جو پورا اینگل آپ لے کر آئیں, یا پروڈکشن ہاؤس بھی لے کر آیا کہ اس کو بالکل ڈاؤٹ کرا دو کہ میں پاگل تو نہیں ہو رہی, جھوٹ بول رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں, وہ کر رہی ہوں, وہ لا کے ہم کیا اسٹوری کو تھوڑا سا کمپرومائز نہیں کر رہے, بیکاز وہ زیادہ ریلیٹیبل تھا جو کچھ اب تک ہو رہا تھا. جو جیسا آپ نے کہا بالکل ایسا, لائک میں دیکھتی تھی, میں کہتی تھی یہ اتنا اچھا ریپرزینٹ کریں کہ بہت سی ریلیشن شپس ایسی ہوتی ہوں گی جہاں آپ نے پسند کی شادی کر لی, لیکن اب پتہ چلا کہ یار اس جلدی میں آپ یہ چیز نہیں دیکھ پائے, یہ چیز نہیں دیکھ پائے, اور کنٹرول کتنے طریقوں سے ہوتا ہے, ایموشنل ابیوز کے کتنے طریقے ہیں. لیکن جب یہ چیز آئی نا, جب وہ اس کو بالکل ہی میڈ ہر ڈاؤٹ کہ از شی سین اور ناٹ, وہ مجھے تھوڑا سا. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ ڈرامہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے تو آپ ایکسیپٹ کریں کہ ایموشنل ابیوز, مورل ابیوز جو ہوتا ہے وہ کتنا پینفل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے جو مرد تھپڑ مارتا ہے, تھپڑ تو عورت جا کے بتا دیتی ہے کہ مجھے تھپڑ پڑا ہے, وہ رو بھی لے گی, ہم جیسے کھڑے بھی ہو جائیں گے, بات بھی کر لیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن یہ بیچاری ایسی لڑکیاں کیا بتائیں, اور کسی کو سمجھ بھی شاید نہیں, اور کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے. جیسے اس کی ماں کہتی ہے کیا کرتا ہے بیٹا, کیا ایسا کر دیتا ہے, یہ چیزیں کسی کو بتائی نہیں. سب سے پہلے تو اس ٹارچر کو آپ ریکگنائز کریں کہ یہ ٹارچر ہے, یہ چیز اس میں سمجھ آنی چاہیے. اور پھر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ٹارچر جو عورت سہتی ہے وہ نارمل نہیں رہ سکتی, کیونکہ یہ ٹارچر ایک ایب نارمل ذہن کا بندہ کرتا ہے, اور ایب نارمل مرد کے ساتھ یا ایب نارمل عورت کے ساتھ, یا ایب نارمل وہ فگر جو ایک رولنگ اتھارٹی کے ساتھ اس اسپیس پہ رہ رہا ہو, اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت ہو, بچہ ہو, جو بھی ہو, یا مرد ہو ایسی عورت کے ساتھ, وہ نارمل نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, چلیں ہم نے کہا تھوڑا ڈراموں کو ٹچ کرتے ہیں, اب آتے ہیں کنٹینٹ کی طرف. کس کے لیے لکھ رہی ہیں آپ, اپنے لیے لکھ رہی ہیں, پروڈکشن ہاؤسز کے لیے لکھ رہی ہیں, کہ چلانا ہے کام تو چلنا ہے؟ زنجبیل عاصم ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان ہر لائف, ان ہر کریئر, with so many ماشاء اللہ سے years and experience and you know scripts, who are you truly writing for? زنجبیل عاصم جب اس انڈسٹری میں آئی تھی, یا ایک پریکٹیکل لائف میں نے قدم رکھا تھا, تو میں بچوں کے لیے روزی کمانے آئی تھی. میں نے اپنے کام کا آغاز ہی پیسوں کے لیے کیا تھا, اور میں پیسوں کے لیے لکھتی ہوں. میں آپ سیریس جواب دے رہی ہیں یا میرا مذاق کر رہی ہیں؟ نہیں, میں سیریسلی آپ کو بتا رہی ہوں. آپ نے میری اتنی سیریس سوال کا نا ایسے جواب دیا ہے کہ مجھے خود میں ڈاؤٹ ہو گیا. اور یہ حقیقت ہے رابعہ, آپ جس بھی رائٹر سے کہیں گے
تو وہ یہی کہے گا, وہ نہیں کہے گا, ہو سکتا ہے وہ یہ کہے, کوئی ہوگا میرے طرح تو وہ منہ پھٹ تو بول بھی دے گا کہ میں پیسوں کے لیے لکھتا ہوں, اور کوئی کہے گا کہ میں یہ سوچ دینا چاہتا ہوں یہ ڈلیور. تو آپ ان سے صرف کہتے ایک بار پوچھ لیں, ٹیسٹ کرنے کا کسوٹی ہے کہ اگر کیا آپ فری آف کاسٹ لکھیں گے. اوکے, وہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. یہ زندگی کی تلخ صحیح لیکن حقیقت ہے. ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ ہم روزی روٹی کا معاملہ ہے, اور وقت ہم بیچتے ہیں. ہم ٹیلنٹ, اللہ نے ہمیں, اللہ پاک ہمیں ٹیلنٹ دیتا ہے, اس کو استعمال کرنا محنت سے اور اپنی زندگی بدلنا بندے کے ہاتھ میں اس نے چھوڑا ہے. اگر وہ اپنی محنت کر کے زندگی نہیں بدلنا چاہتا تو میرے خیال سے وہ اس ٹیلنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو میں کلیئر کٹ کہتی ہوں کہ میں پیسوں کے لیے لکھتی ہوں, اور میں وہ لکھوں گی جو میرے پاکستان کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ضروری ہوگا. انڈسٹری, اب میں آپ کو سارا میکینزم سمجھا رہی ہوں. انڈسٹری جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ چل رہی ہے ریٹنگز پہ. ریٹنگز کون ہے؟ ہمارے لوگ ہیں. جو لوگ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے ان کی پسند کی چیز لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں. مشکل سے مشکل چیز میں لکھ دوں گی, پروڈکشن ہاؤس بنا دے گا, چینل چلا دے گا, لیکن اگر دیکھنے والا ہی نہیں آیا تو آپ کو پتہ ہے ہم ایک غریب ملک کے لوگ ہیں, کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے تو آڈینس سے کہیے ہم کہ آپ دیکھیں تو ہم بنائیں نا. آپ لوگ ریفیوز کر کے چلے جاتے ہیں, اور پروڈکشن ہاؤس کا لاس ہوا, چینل کا لاس ہوا, اور بہت کم ہمارے پاس ادارے ایسے ہیں جو سروائیو کر رہے ہیں ان حالات میں. اس میں ایک ٹی وی انڈسٹری بھی ہے ہماری. تو میں تو اس کو کوئی بھی جھٹکا ایسا نہیں دینا چاہوں گی کہ جس کی وجہ سے میرے پروڈیوسر کو نقصان ہو, میرے چینل کو نقصان ہو, اس کی ٹی آر پی کم آئے, اس کے یوٹیوب پہ ویوز کم آئے. تو میں اس حق میں نہیں ہوں. میں تو خود پوچھتی ہوں پروڈکشن ہاؤس سے کہ آپ کس ٹاپک پہ کام کرنا چاہتے ہیں, کون سا ٹاپک اس وقت ہٹ جا رہا ہے, لوگ کیا دیکھنا پسند کر رہے ہیں, کہ میں ان کو اس طرح کی کہانی بنا کے دوں. بالکل صحیح بات آپ کی, آپ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہیں, اور یہ تھاٹ مجھے لگتا ہے جو ہم بات بھی کریں, میرا خیال ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں. ہم صرف بلیم گیم نہیں کھیل سکتے. جیسے آپ نے کہا, اور میں بھی یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی چیز اچھی بنتی ہے تو آڈینس کتنا دیکھ رہی ہے اس کو, آڈینس کا بھی تو ایک رول ہے. لیکن ایز اے پرسن یور سیلف کیا 2-3 چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو پروڈکشن ہاؤس کہہ رہا ہے میں ویسا لکھ کیوں کری ہوں, بٹ اپنا بھی تو آپ کی 2-3 چیزیں ہوتی ہوں گی نا جو آپ کہتی ہوں گی ٹھیک ہے آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار منی, لیکن میں یہ نہیں کروں گی. ایگزیکٹلی, یہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ ایک انٹیلیجنٹ جو رائٹر ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے کہ وہ اپنی بات بھی کہہ جاتا ہے, اپنی ٹھڑک بھی وہ نکال لے, اور وہ سامنے والے کو بھی نقصان نہ دے. ظاہر ہے جہاں سے ہمارا رسک آتا ہے ہم انہیں بھی نقصان نہیں دینا چاہیں گے. تو اول تو دیکھیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات جہاں پہ آ جاتی ہے تو موسٹلی ہمارے معاشرے کے ہی اندر کام ہو رہا ہے, اور کبھی مجھے نہیں یاد کہ کبھی مجھے پروڈکشن ہاؤس نے وہ کرنے کو فورس کیا ہو کہ آپ یہ کر دو جو آپ کرنا نہ چاہ رہے ہو, یا آپ یہ خواہ یہ ڈیورس ہے تو ڈیورس کرا کے ہی دم لو, ہم یہ چاہتے ہیں, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ علیحدگی نہ ہو. کبھی مجھے نہیں. جو کہانی کا فلو ہوتا ہے, جو میسج کنوے کرنے والی بات ہوتی ہے وہ کرنے کے, تو مجھے کبھی اس طرح کی گھٹن نہیں ہوئی. سچی بات تو یہ ہے. جب آپ اسکرپٹس دیکھتی ہیں عشق مرشد اور تیرے بن جیسا, ان کی اتنی سکسیس, ایک ایپیسوڈ پہ 20 ملین ویوز, تو آڈینس سے کبھی کوئی شکوہ ہوتا ہے آپ کو, کچھ خیال آتا ہے, یا ہاؤ ڈو یو فیل؟ مجھے آڈینس سے شکوہ نہیں ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی چوائس ہے, اس کو رسپیکٹ کرنا. دیکھیں کچھ چیزیں جو کچھ ویکنس جو ہمیں دوسرے کی نظر آ رہی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے یہ وہ جس اینگل سے دیکھ رہے ہوں انہیں وہ چیز بری نہ لگ رہی ہو, ٹھیک ہے نا.
وہ تو ہماری کرٹیکل آبزرویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ان دا اینڈ کوئی پروڈکٹ اتنی حسین بن جائے کہ کوئی آنکھیں نہ نکال سکے, تو اس میں کسی کی لیگ پولنگ کرنا تو پھر تھوڑی سی زیادتی والی بات ہو جاتی ہے. تو مجھے آڈینس کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں ہوتا ہے, لیکن میں صرف اتنا اس آڈینس سے یہ کہوں گی کہ انہی میں سے نکل کے جب کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ کیا ایک ہی چیز, تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ پھر آپ مجھے آڈینس دے دیں, میں آپ کو ڈرامے دوں گی. وہ پہلے کہا نہیں ہے تم مجھے اچھی مائیں دو, جو کال تھا ان کا قائد اعظم کا, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو میں کہوں گی آپ مجھے اچھے آڈینس آپ لوگ بھی ہیں, آپ مجھے بہت زیادہ آڈینس دے دیں, میں آپ کو آپ کی پسند کے ڈرامے دوں گی. کیا 2-3 چیزیں آپ کو لگتا ہے انڈسٹری میں ہونا ضروری ہیں جس سے رائٹرس کو جو وہ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں, رسپیکٹ, پلیس, وہ ان کو ملے انڈسٹری میں؟ انڈسٹری میں دیکھا جائے تو میں سچ بتاؤں کہ ابھی بھی ہمیں عزت ملتی ہے بہت, لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ جیسے لیٹس سپوز کسی ایوارڈ شو کو ہی ہم لے لیتے ہیں, تو ایوارڈ شو جو ہے وہ اس کو پوری طرح سے کنٹرول کرتی ہے فیشن انڈسٹری ہمارے ہاں, ٹھیک ہے نا. اور اس فیشن انڈسٹری میں جو ہم جیسے سادہ رائٹرز جو ہوتے ہیں, اس فیشن انڈسٹری میں رائٹرز کو اتنا کوئی چمکیلی چیز وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے جتنا میں نے سمجھا, اور میں کچھ ایوارڈ شوز میں بھی گئی اور مجھے وہاں ہمارے ساتھ, ہم رائٹر لوگوں کے ساتھ سلوک بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اور مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں. اور مجھے تو سم ٹائمز تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ایوارڈ ڈسٹریبیوشن بھی انگلش کی بیس پہ ہے, اردو کی نہیں. جو رائٹر انگلش میں اسپیچ دینا جانتا ہے میں بھی شاید اس کو ملتا ہو. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اس چیز کو گلوریفائی بھی فیشن انڈسٹری کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, اسٹارز کو اور ان کو, تو جب تک وہ لوگ رسپیکٹ نہیں رکھیں گے رائٹرز کے لیے, یا رائٹرز اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کرائیں گے کہ وی آر سم تھنگ, ٹھیک ہے ہمارے اسٹار نے اس کو پرفارم کیا ہے, لیکن یہ خیال میرا ہے, یہ خواب میرا ہے, ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے ڈائریکٹر کو بھی گرمی لگی ہے, اس نے کام کیا, ہم مانتے ہیں, ہم تو رائٹر تو کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا. میں سچ بتاؤں, میں نے تو رائٹر کو دیکھا ہے کہ وہ بہت کھلے دل سے سب کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, لیکن رائٹر کے لیے ایکنالجمنٹ وہ پتہ نہیں کیوں ان کو لگتا ہے کہ رائٹر کے حساب سے شاید کرتے پجامے اور کپڑے کے تھیلے والا رائٹر ہونا چاہیے, اور وہ ہمیں بھی شاید آج بھی وہی کپڑے کے تھیلے والا ہی رائٹر سمجھتے ہیں, وہ ہمیں اس اینگل سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو میں پھر وہی بات کر رہی ہوں, ہم اتنے گلوریفائڈ نہیں ہیں, کوئی کمی ہے ہماری اٹھان میں, ہماری چال میں, کچھ ایسا ہے کہ ہم فیشن کی نارمز کو پورا نہیں اترتے شاید. لیکن ہم اگر اپنی ڈرامہ انڈسٹری کی بات کریں, ابھی جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں یا جو بھی پروسیس ہے رائٹنگ کا, یا رائٹرس کو انکلوڈ کرنے کا, یا رائٹر سے ڈیل کرنے, اس میں کیا 2-3 چیزیں آپ کو لگتی ہیں جو امپروو ہو سکتی ہیں؟ مے بی آپ اب اس پہ ہیں جہاں آپ کو شاید اتنا نہیں فیل کرنا پڑتا, لیکن دیر از اے بگ پاپولیشن آف رائٹرز. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ان کو نہیں لگتا کہ وہ رسپیکٹ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, یا وہ کمانڈ جو ان کو ہونی چاہیے اپنے فیلڈ میں, یا ان کو الاؤ ہونا چاہیے, وہ نہیں ان کو دی جاتی, تو ایک چیز دیکھیں, میں جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے تو الحمدللہ ہمیشہ
ہر جگہ سے بہت رسپیکٹ ملی اور مجھے کبھی بھی کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں رہا. سیدھی سی بات یہ ہے. اچھا اب میں آتی ہوں ایک دوسری طرف کہ وہ رائٹر حضرات جو یہ گلا کرتے ہیں کہ مطلب کہ مجھ سے لکھا نہیں جاتا یا کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ فیور نہیں دے رہا یا وہ نہیں سمجھ رہا یا میری بات سمجھا نہیں رہا ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو رائٹر کہ اپنے تخیل کو, اپنے خیال کو صحیح طرح سے پورٹرے کر کے پیپر پہ نہیں اتار پا رہا, یہ اس کی بھی ویکنس ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, رائٹر بھی گاڈ نہیں ہوتا ہے, اس میں بھی پرابلمز ہوتے ہیں بہت سارے, کیونکہ میں نے خود کنٹینٹ ہیڈ کیا ہے اور بہت سارے لوپ ہولز ہوتے ہیں اسکرپٹ میں, ہوتے ہیں, اس سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اب کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں, وہ پتہ ہے ان میں بہت سارے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں, ایسی لڑکیاں, ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں جو صرف یہ کہتی ہیں کہ اس میں نا کچھ کمی ہے, آپ جائیے اس کو پھر سے لکھ کر آئیے, کچھ کمی ہے. تو جو ایک نیا رائٹر, نومولود بیچارہ رائٹر ہے, وہ کچھ کیا ڈھونڈے جا کے, ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے آپ کو ریکٹیفائی کرنا آنا چاہیے کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو, اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کے اسکرپٹ میں فلاں چیز کی کمی ہے, سچویشن کم ہے, ڈرامیٹک سینس نہیں آ رہا ہے, فلیٹ ہو گیا ہے ڈرامہ, ہک نہیں ہے, اس ایپیسوڈ کا ہک کہاں ہے. تو یہ چیزیں آپ کو بتانی, اگر نہیں ہے تو آپ ڈالنا سکھائیں, آپ بتائیے. تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, میں کنٹینٹ کو بھی بلیم نہیں کرتی ہوں, بعض کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو لگتا ہے ڈرامہ فلیٹ میں مزہ ہی نہیں آ رہا, پڑھنے میں ہی مزہ نہیں آ رہا, بعض کو پتہ نہیں چلتا ہے. بعض اب ماشاءاللہ اتنے منجھے ہو گئے ہیں, وہ پکڑ بھی لیتے ہیں, بتا بھی دیتے ہیں کہ اس میں یہ پرابلم ہے, آپ اس کو یوں کریں گے, آلویز کم اپ وتھ اے سولوشن, تو زندگی آسان ہو جائے گی رائٹر کے لیے بھی اور آپ کے لیے. اور کچھ رائٹرز ایسے ہوتے ہیں, سچی بات تو یہ ہے کہ وہ رائٹر ہی نہیں ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں شوق ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, ان کے پیپر میں وہ چیزیں ریفلیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ ان کو گلا ہوتا ہے کہ پروڈکشن ہاؤس یا کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہماری چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے. تو دیکھیے, ہو سکتا ہے آپ پرنٹ میڈیا کے رائٹر ہوں, ہو سکتا ہے آپ ڈیجیٹل کے رائٹر ہوں, آپ اسکرپٹ از میتھمیٹکس وتھ ایموشنز اس وقت. سو آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری میں رائٹرز کو وہ رسپیکٹ جو وہ چاہتے ہیں, جو ڈیزرو کرتے ہیں, وہ مل رہی ہے, رائٹرز کی جو پوزیشن ہونی چاہیے وہ ان کو مل رہی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے؟ میرے نہیں, دیکھیں نا, آپ کنفیوز ہو رہی ہیں. دیکھیں, میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ ایک تو میں ایکسٹریمسٹ ہوں نہیں نا کہ میں بلیک اینڈ وائٹ میں چلی جاؤں, یہ نہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں. کہیں پہ بہت اچھا رسپانس بھی ہوتا ہے, کہیں پہ بہت عزت بھی دی جاتی ہے, اور کہیں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو ایوارڈ شوز ہو گئے یا جو کچھ بھی ہوتے ہیں جس طرح سے, کہ وہاں پہ رائٹرز کو اتنا گلوریفائی کیا نہیں جاتا, یا یہ فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جو اتنی چمکدار رائٹر کے لیے ہو. وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ وائٹ کرتا پجامہ اور تھیلا, کپڑے کے تھیلے والا رائٹر ہمیں سمجھتے ہیں. لیکن پروڈکشن ہاؤسز آر اوکے, پروڈکشن ہاؤسز کے آپ کو ان سے کوئی کمپلین نہیں ہے؟ مجھے بہت دفعہ ہم سننے کو ملتے ہیں کہ رائٹر کہتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے اسکرپٹ کی تھی یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی. یہ تو ایک اور ہی گیم ہے. ہاں, کہ وہ اس کا اچھے رائٹر برے رائٹر سروائیول سے کوئی تعلق ہی نہیں, یہ چیز ہی اور ہے. یہ جو اگر آپ سروائیول, آپ رائٹر کے جانے کی انٹری کی بات کر رہے ہیں, اس میں تو میں آپ کو یہ تو شورٹی دیتی ہوں کہ اتنی کام کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کو 50% بھی کام آتا ہے تو پروڈکشن ہاؤس کے کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ چاہتی ہے کہ اس سے کام لکھوایا جائے, کروایا جائے, اور بہت اچھا فیوریبل انوائرمنٹ ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ نے تیرے بن کا نام لیا, ایک نئی رائٹر ہے وہ بچی, آپ میں ٹیلنٹ ہو تو وہ آپ کو خود ہی گروم بھی کر لیں گے, نکال بھی لیں گے, وہ اس کا کرتے, لیکن آپ کرنے والے بھی بنے. آپ 2-4 چکروں میں گھبرا کے چھوڑ کے چلے گئے, یا آپ کو لگا کہ کسی نے کرٹیسائز کیا ہے. ایک تو یہ ہے کریٹو فیلڈ, اس میں دوسرا رائٹر ہوتا ہے سینسٹیو, اس کو انسلٹ فیل ہوتی ہے. جب وہ انسلٹ فیل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں یہاں سے. تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز
کہ فائنینشیل جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اسے بھی آگے جواب دینا ہے، پھر جس نے بنانا ہے اس نے بھی آگے جواب دینا ہے، پھر اسکرین لوگوں کو جواب دینے والی بنتی ہے، تو آپ بھی بڑے دل کے ساتھ آئیے. لیکن اکثر آف کیمرا، اینڈ آئی وونٹ ٹیک دا نیمس، میں نے بہت سنا ہے یہ بات جہاں رائٹرز نے خود بولا ہے کہ یار یہ اسکرپٹ ہم نے ایسے دیا تھا لیکن یہ ایسے ایکسیکیوٹ نہیں ہوا، اور اب جتنی فیڈ بیک آ رہی ہے یا جتنی بیشنگ آ رہی ہے آڈینس سے، یہ ہوتی نہیں کیونکہ میرا اسکرپٹ ہی ویسے نہیں ہوا، میرے ایکٹر کو میری کریکٹر کو ویسے دیا نہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ دکھ ہے رائٹر کا. اور یہ بات میں اس پروجیکٹ کا نام نہیں لوں گی لیکن میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہاں آپ کا تو اتنا ایکسپیرینس ہے. اتنا تھا اور وہ اتنا منجھا ہوا اسکرپٹ تھا میرا، اور مجھے حیرت ہے کہ اس کے ساتھ یہ ایسا کچھ کیوں ہو گیا اور وجہ کیا ہو گئی. میں کبھی بھی دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، مجھے جھگڑا فساد ان چیزوں سے گھبراہٹ ہوتی، مجھے نہیں اچھا لگتا ہے. میرا ایک ہی ڈیسیشن ہوتا ہے کہ مجھے دوبارہ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے. وہ میں دل میں لے لیتی ہوں اور اس کے بعد میں بول دیتی ہوں کہ میں بزی ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے. لیکن آپ نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی؟ میں نے آواز نہیں اٹھائی تھی کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اب ہمارا معاشرہ بہت اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ یہاں آواز اٹھانا، اعتراض کو انسلٹ سمجھا جاتا ہے، تو بات نکلتی تو بہت دور تک چلی جاتی. تو صرف یہ آپ کا نہیں کیس نا، یہ آف جیسے ہم نام جنہوں نے مجھ سے کہا میں ان کا نام لے رہی ہوں، بٹ جنرلی یہ چیز ہو رہی ہے. یہ بالکل ہوتی تو ہے. اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ ہم رائٹرس کو سیریسلی انڈسٹری میں لے ہی نہیں رہے ہیں، کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی کچھ بھی ہو ہم لوگ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ ہم نے اسکرپٹ کو ایسے چینج کرنا ہے، دیکھی جائے گی. ہاں وہ دیکھی جاتی ہے، وہ دیکھی بھی جاتی ہے، اس پہ اسٹینڈ بھی لیا جاتا ہے، اس پہ چینلز بھی شور کرتے ہیں. اب تو موسٹلی چینل کا اپنا اپروول ہوتا ہے اسکرپٹ پہ، پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو جو میں نے اپروو کیا تھا وہ تو یہ اسکرپٹ ہی نہیں ہے. اور اگر چینل بھی انوالوڈ ہو اس میں تو پھر دیکھیے چینل جب بھی انوالو ہوتا ہے میرے حساب سے وہ رائٹر کو آن بورڈ لیتا ہے. اوکے ہاں ٹھیک ہے. چلیں امید ہے کہ شاید چیزیں چینج ہو جائیں. جی بالکل چینج ہو جائیں گی، امید ہے. لیکن یہ ایک چیز دیکھیے، جو چیز سم ٹائمز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا تھا، لیکن وہ بیٹرمنٹ کی جگہ پہ وہ اتنا الٹا ہو گیا کہ وہ ساری بیشنگ جو ہوتی ہے وہ بیچارہ رائٹر کو آتی ہے. رائٹر کا نام بدنام ہوتا ہے. رائٹر کا اگر دیکھیں رائٹر کا تو قصور نہیں نا کہ اس کا جملہ اگر آرٹسٹ نے نہیں بولا، یہ ڈائریکٹر کا کام تھا کہ کہلوائے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، میں اپنے آرٹسٹ سے بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اسکرپٹ بھیجا جاتا ہے، آپ لوگ فیصلہ ہی پہلے نہیں لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اسکرپٹ ملے گا تو ہم فیصلہ کریں گے، آپ لوگ فیصلہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ اسکرپٹ پہ حامی بھرتے ہیں. پھر کئی لائنز پہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہم نے تو کہا تھا لیکن وہ آرٹسٹ نے کہا کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ میں نہیں کہوں گا. تو پھر آپ اسکرپٹ پہ ہی منع کرتے تھے. پھر آپ کے لیے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تھا تو بہت اچھا تھا کہ آپ پہلے ہی منع کر دیتے. تو جیسے میں پھر اگین مثال لیتی ہوں حابیل اور قابیل کی. میں کچھ بھی کر لوں، میں کہتی ہوں کہ چلو انہوں نے حامی بھری تو وہ اون تو کر رہے ہیں نا پروجیکٹ کو. اور جو بھی دونوں لڑکے ہیں وہ نیگیٹو ہے وہ نیگیٹو بنا ہوا ہے، جو پازیٹیو ہے وہ پازیٹیو بنا ہوا ہے. وہ مطلب آپ اون کرو نا جو بھی ہے، جو بھی کہانی ہے آپ اس کو اون کرو. پھر آپ کا کردار جو بھی رائٹر بول رہا ہے آپ اس کو کہو ایسے. دیکھیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، رائٹر کو پتہ ہے کہ اس نے اسی قسط کا تسلسل، اس کا ریئیکشن 19ویں ایپیسوڈ میں دیا ہوا ہوگا جبھی وہ پہلی میں یہ بات کرنے کو کہہ رہا ہے. آپ نے نہیں کہا تو وہ تو ایک لوپ ہول بن گیا نا 19ویں میں جب وہ چیز آئے گی. اور دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ واٹ ہیپن نا، ہم تو یہی بولیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ رائٹر کی کتنی چیز ایگزیکیوٹ ہوئی نہیں ہوئی، کہ ڈائریکٹر کا کتنا تھا یا رائٹر کا. ہم تو پھر رائٹر کو ہی بلیم کریں گے، ہم تو اس پروسیس سے جائیں گے نا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے کہ جیسے ایک کردار کی لینگویج بتاتی ہے نا، کہ آپ اتنا تو سمجھ جائیں نا کہ یہ زنجبیل عاصم نے ایسے نہیں بولا ہوگا، یہ اس کا ڈائلاگ نہیں. سچی بات ہے زنجبیل، اتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں دیٹ
اب ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ کدھر کس کا کتنا رول تھا, کتنی کیا چیز کیسے ایگزیکٹلی it does become a little complicated. کیونکہ اتنے سارے میکرز ہوتے ہیں. ایک پروڈکٹ جو ہے نا, اگر وہ ہٹ ہوئی ہے تو وہ صرف ایک رائٹر کی پروڈکٹ نہیں ہے, وہ ڈائریکٹر کی بھی ہے, وہ آرٹسٹ کی بھی ہے, وہ میں تو کہتی ہوں وہ ٹی بوائے تک کی بھی ہے, اور جو بوم آپریٹر ہے اس نے بھی اگر صحیح سے نہیں پکڑا تو بھی تباہی آ جائے گی آپ کی. جیسے ایک کوئی پروجیکٹ ہے اس میں ایک انگلش کا ورڈ ایک غلط طریقے سے یوز ہو رہا تھا, تو اب وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ اسکرپٹ میں ایسا تھا, وہ ایکٹر نے بولا, ڈائریکٹر نے کہا, اور وہ چیز اتنے لوگوں سے مس ہو گئی. سی یہ اتنا کمپلیکیٹڈ, اب اس پہ سوچنے کو بیٹھیں. احمد فراز کی غزل اتنے بھیانک طریقے سے ایک اسٹار نے پڑھی, میں نے لکھی تھی, اور اس کی جو غلطیاں تھیں میرا تو منہ پھٹے کا پھٹا رہ گیا کہ چلو ڈائریکٹر کو پتہ نہیں تھا, آرٹسٹ کو بھی پتہ نہیں تھا, ایڈیٹر کو بھی پتہ نہیں تھا. ارے بابا چینل کی تو پریویو ٹیم نے دیکھا ہوگا, وہ تو سن لیتا کہ یہ کیا ہے, یہ بول کیا رہا ہے. تو یہ تو ہیں چیزیں. دیکھیں غلطیاں میں نے ابھی آپ سے کہا نا, مجھ سے بھی ہوتی ہیں, آپ سے بھی ہوں گی, ہم سب سے ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھی کوئی غلطی ہماری پکڑ میں آئے, بس آنے سے پہلے ہی مشہور ہو کے باہر نکل جاتی ہے, تو اس پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں آپ پکڑ کے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ تو کر ہی سکتے ہیں نا. اور اگین یہ جو ہم بات کریں, بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کا گلا پکڑنے بیٹھ جائیں یا کسی کو بہت نیگیٹو بیش. ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک انڈسٹری کے پروگریس کرنے کا, ایک انڈسٹری کی میچورٹی کا اسی سے اندازہ ہوتا ہے جب آپ اوپنلی ڈسکشنس کر سکیں کہ اچھا وہ ٹائم آ گیا جب آپ ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. آپ کی انڈسٹری اتنی آگے چلی گئی ہے, تو ہم بھی وہی کانورسیشن آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ شاید کہیں کوئی سن رہا ہے تو چینج آنا شروع ہو جائے, یو نو, جو لوگ آڈینس بھی سوچے بہت سی چیزوں کا. تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ڈسکشن ہو, کانورسیشن اسٹارٹ ہو, ڈائلاگ اسٹارٹ ہو, کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی رزلٹ ملے گا ہی انشاءاللہ. 2-3 چیزیں جو آپ نئے رائٹرس کو ایڈوائز کرنا چاہیں گی. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں ہم کیسے لکھنا شروع کریں, کیسے ہمیں چانس. میں نے کہا بھائی میں نہیں کرا سکتی ہوں, آپ پروڈکشن ہاؤسز کو ڈائریکٹلی لکھیں, کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھا کسی کا کام. لیکن آپ کیا بولیں گی, کیا راستہ ہے, کس راستے سے لوگ پہنچے نئے رائٹرس؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ اب تو زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے, یوٹیوب نے ہماری اتنی آسان زندگی کر دی ہے. اگر آپ اپنی کوئی چیز اپنا ایک پیج بنا لیں, اس پہ آ کے پڑھیں, ایک شارٹ اسٹوری کی طرح سے, اگر وہ کلک کرنی ہوگی تو آپ کو خود لوگ لینے آئیں گے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے حساب سے دیکھیے, آپ سب سے پہلے تو بہت سارے رائٹرز کو لگتا ہے کہ وہ رائٹر ہیں, وہ رائٹر ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ ہوتے بھی ہیں تو وہ پرنٹ میڈیا کے ہوتے ہوں گے. اسکرپٹ رائٹنگ از اندر تھنگ. میں بار بار کہہ رہی ہوں, یہ میتھمیٹکس ہے, ایموشن کی میتھمیٹکس ہے, یہ آپ کو بیٹھ کے سیکھنی پڑے گی. آپ اپنا کانسیپٹ لے کر آئیے, آپ اپنے کیریکٹرز بنائیے, آپ 1 لائن اسٹوری, شارٹ اسٹوری بنائیے تو صحیح نا, آپ چھاپیے تو صحیح نا. مطلب کہیں سے بھی, پرنٹ میڈیا, آپ کہیں سے بھی آغاز تو کریں. آپ میں ٹیلنٹ ہوگا, آپ نظر آئیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور کرٹیسزم کو اون کرنا سیکھیے, برداشت کرنا سیکھیے. وہ آپ کو سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یقین مانیے انڈسٹری میں بہت کام ہے, ان کو رائٹرز چاہیے. اگر آپ کام جانتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے رائٹرز ایسے ہوتے ہیں آپ سکھائیں گے تو ہم سیکھ جائیں گے, ایسے آتے ہیں نیو کمرز. ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ ایک کہانی, آپ ایک تھاٹ کے ساتھ آئیں, سامنے بیٹھا ہوا بھی آپ کو فوراً پکڑ لے گا, یار اس کا تھاٹ اچھا ہے, اس کے پاس کہانی اچھی ہے, میں تھوڑی سی محنت کروں گا, پوری جان یہ لگائے گا, چیز نکل آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اسٹوری بھی آپ کو دوں, میں کردار بھی آپ کو دوں, میں سچویشنز بھی آپ کو بنا کر دوں, اس کے بعد آپ صرف ٹائپ کر کے لے آئیں گے, تو وہ کمپوزر ہوتا ہے, وہ رائٹر نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے کیا ابھی انڈسٹری میں؟ ایسا ہوتا ہے, بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سارے لوگ, میں ان کرسیوں پہ بیٹھ کے آ چکی ہوں, میں نے دیکھا ہے, میں نے بڑی, آپ یقین کیجئے ہمیں ضرورت ہوتی ہے رائٹرز کی, ایسی بات نہیں ہے. تو واپس کیوں نہیں آ رہے رائٹرز؟ میں مطلب پاکستان ایک ایسا
ملک ہے جہاں اتنا ٹیلنٹ ہے تو ہمارے پاس رائٹرز اچھے اور جو رائٹرز ڈفرینٹ سٹوریز کو انٹرسٹنگ طریقے سے لکھ سکتے وہ کیوں نہیں وہ آ رہے ہیں؟ آنا مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ ہم تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. سم ٹائمز تو نہ پہنچنا بھی ایک اسٹرگل ہے. میں اپنا ایک ابھی ایک چینل یوٹیوب چینل لانچ کروں گی، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایسا پوائنٹ ڈالوں گی، ایسی جگہ بناؤں گی کہ، لیکن مجھے ڈر بھی لگتا ہے. دیکھیے لوگوں کی نگیٹیوٹی سے سم ٹائمز رائٹرز کا یہ ایک عجیب انکشاف ہے کہ سم ٹائمز ہم سب کے آئیڈیاز مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب پتہ چلا کہ میرے پاس کوئی آیا اور میرا کوئی ڈرامہ چل رہا ہے اور کھڑے ہو کے کسی نے کلیم کر دیا کہ جی تو میری کہانی ہے جی، تو ہم ڈرتے بھی بہت ہیں، بہت کمپلیکیشنز ہیں، بہت کمپلیکیشنز ہیں. آپ کو پازیٹیو بھی رہنا پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے. اچھا بہت سارے جو نئے رائٹرز ہوتے ہیں، جب میں شروع میں لکھواتی تھی اب وہ اتنے مزے سے کہتے تھے، ایسی بات نہیں. میری اپنی بہن نے بھی ایک سیریل لکھا تھا میرے پاس، وہ بھی میں نے اس سے کہا کہ تم بھی لکھو، اس نے بھی بہت اچھا لکھا تھا. لیکن میں اس کو جو بھی ڈرامہ دیکھیے نا اس میں جو سچویشن ہو وہ کہ یار یہ تو ساری میری سچویشن تو وہاں ہی آ گئی. میں نے اس سے سمجھا، میں نے کہا آپ ہی ایسے نہیں ہوتا ہے کہیں پہ بھی، سچویشنز ایک سی ہی ہوتی ہیں. نہیں وہ بھی پاگل خانے ہو کے آیا ہے. میں نے کہا تو کئی لوگ پاگل خانے چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس پاگل کی کہانی بتائی، تم دوسرے پاگل کی کہانی بتا رہی ہو، ایسی تھوڑی کوئی بات ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ چھوٹا چھوٹا دل کر کے کانٹینٹ والوں کی بیشنگ آپ کر دو، وہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں پیچھے سے. آپ کو کوئی ہاتھ پکڑ کے ایک کوئی بڑا رائٹر آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ آ جاؤ، آپ میرے ساتھ لکھ لو، اور وہ آپ کو سکھانا بھی شروع کر دیتا ہے. آپ کھڑے ہو کے کبھی فیس بک پہ کبھی کہاں چوکوں پہ کھڑے ہو کے تو آپ ذلیل کر دیتے ہو، اس نے تو اپنا لکھا ہی نہیں ہے، میں نے لکھا. بے شک بھائی اگر اس نے یہ لکھا ہے، اس کا جو ڈرامہ ہے، میں نے بہت بڑے رائٹروں کو سفر کر دکھا الحمدللہ. میں نے تو اس وجہ سے یہ کام ہی نہیں کیا، میں نے چینل میں بیٹھ کے کیا، چینل والوں کو کر کے دیا، ورنہ میں نے یہ کیا ہی نہیں، کیونکہ میں ٹرسٹ ہی نہیں کرتی ہوں کسی کو. سچی بات تو یہ ہے. تو انہوں نے اچھے بھلے بڑے بڑے رائٹرز کے نام لے کے بچوں نے اپنے اس پہ فیس بک پہ لگایا کہ اس نے تو میری کہانی چرا لی، اس نے تو یہ کر لی. بیٹا اگر وہ ہٹ کہانی تمہاری تھی، وہ چوری ہوگی، تو ایک دوسرا ہٹ تم بھی لا کے دکھا دو. یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی دکھ کی بات ہے کہ کوئی بڑا رائٹر آپ کو بٹھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، بات کر رہا ہے. آپ یقین کیجئے مجھے میسیجز آتے ہیں، بچے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میں ڈر کے مارے نہیں، کیونکہ میں تو بہت لکھ رہی ہوں. کل کو کوئی بھی بچہ کھڑے ہو کے مجھے کلیم کر دے اور بول دے کہ بھائی یہ تو کہانی میری ہے جو اس نے لکھی ہے اور میں نے فلاں پلیٹ فارم پہ اس کے ساتھ شیئر کی تھی، تو میری کیا عزت رہ جاتی ہے پھر معاشرے میں. تو میں تو ڈرتی ہوں، سیدھی سی بات یہ ہے. میں تو اب یقین کریں جب میں جاب چھوڑنے لگی تھی وہاں سے، اور میں خود بھی اپنا ون لائنر کبھی بھی چینل کو نہیں دیتی ہوں. میرا اصول ہے میں ون لائنر بناتی ہی نہیں ہوں، کیونکہ مجھ سے بنتا ہی نہیں ہے. میری ٹریننگ ہی رائٹنگ کی اسکرپٹ پہ ہوئی تھی، تو میرے ذہن میں ڈائریکٹ سین آتا ہے، میں ون لائن نہیں بنا سکتی ہوں. تو میں ون لائن بنانے کے حق میں ہی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں میرے پاس آ جاؤ، آپ مجھے کہانی سنا دو، کہانی میں دم ہوگا تو ہم آپ کو بٹھا کے لکھوانا شروع کر دیں گے. اور کوئی نیو کمر آتا ہے تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اسکرپٹ پڑھیں، سب سے پہلے اسکرپٹ پڑھیں. اور 1 سال نئے لکھنے والے کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ آپ 1 سال لینئر، میں کہانی نہیں کہہ رہی ہوں، آپ صرف اسکرپٹ پڑھیں. اچھا لکھیں بھی نہیں، صرف پڑھیں، کیونکہ آپ اس ٹیکنیک کو دیکھیں تاکہ آپ کیمرہ کی آنکھ سے آپ کہانی کیسے سناتے ہیں. تو پھر اسکرپٹ ان کے پاس آئیں گے کہاں سے پڑھنے کے لیے؟ اتنے آن لائن اسکرپٹس پڑھے ہوئے ہیں، ہر انڈین ہٹ فلم کا اسکرپٹ پڑھا ہوا ہے آن لائن. سب کچھ پڑھا ہے، پڑھیں، آپ پڑھیے اسکرپٹ. ہمارے پاکستانی ڈراموں کے تو نہیں پڑھے ہوئے آن لائن، رائٹ؟ نہیں میں نے نہیں دیکھے، لیکن یہ انگلش اسکرپٹس بھی ملتے ہیں، انڈین موویز کے سب کے اسکرپٹ آپ کو مل جائیں گے. آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے. آپ فلم بھی وہ لگا لیں، آپ وہ سین بھی پڑھتے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اسٹوری ٹیلنگ کیسے ہوتی ہے.
اس کے بعد آپ کو کہانی ذہن میں رکھنی ہے, اور آپ کی کہانی اگر چھوٹی ہے تو وہ 1 گھنٹے کی کہانی ہے, اگر وہ بڑی لمبی ساری ہے تو ظاہر ہے وہ 26 قسطوں کی کہانی ہے. شارٹ سٹوری ہے, اگر آپ کو بڑی نہیں کرنی آ رہی ہے تو آپ کوئی کنکریٹ چیز لے کر جائیں گے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس, ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ آپ سے نہ ملے. اور جتنے بھی اوائڈ کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اس بات سے, وہ کہتے ہیں کسی اور رائٹر کے نام سے کل کلاں کو یہ ہماری بیشنگ شروع کر دیں گے. ٹپ تو آپ نے بہت اچھی دی, اینڈ سب لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں گائیڈنس چاہیے, تو آئی تھنک آج زنجبیل نے اتنی باتیں بتائی ہیں جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں, اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف آ سکتے ہیں, ان کو مجھے لگتا ہے ٹپس تو ایک چھوٹی کلاس تو ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی میرے پاس بہت سارے بچے مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں لکھنا سکھائیے, ہمیں لکھنا سکھائیے, میرے پاس فلاں اسٹوری فلاں اگر یوں نہ یوں ہو جائے. دیکھیں رائٹر بائی بورن ہوتا ہے, وہ چونٹی کی بھی کہانی بنا کے دکھا دے گا, وہ تصویر کی بھی کہانی بنا کے دکھا دے گا, وہ گلاس کی بھی پوری کہانی, چشمے کی پڑے ہونے کی بھی کہانی بتا دے گا, وہ اس کو غمگین بھی بتا دے گا, اس کو خوش بھی دکھا دے گا. تو یہ ہی رائٹر کا کمال ہوتا ہے. میرے پاس جب میں یہ کام کیا کرتی تھی, اور ابھی بھی میں 3 پروجیکٹس پہ لکھوا کے میں چینلز کو دے رہی ہوں, ان پہ میں کام کر رہی ہوں, تو ان کو تو میں نے اپنا کانسیپٹ دیا ہے اور لکھوا کے دینا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ میری الگ سے اس طرح سے ان کی ڈیل ہوتی ہے چینل کے ساتھ, تو وہ چیز اور ہوتی ہے. لیکن جو نیو کمر ہوتا ہے میں اسے ہمیشہ کہتی ہوں, میں اپنا ہی اسکرپٹ دے دیتی ہوں جو میرا چلا ہوا ہوتا ہے, میرے پاس پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, میں انہیں اپنا اسکرپٹ دے کے کہتی ہوں بیٹا یہ لے جاؤ اور یہ پڑھو. یہ وہ پڑھ کے ختم کر دو کہ اچھا اب میں نیا لکھوں, میں کہتی ہوں نہیں بیٹا اب آپ یہ دوسرا لے جاؤ, یہ جا کے پڑھو. 1 سال تک آپ جب پڑھتے رہیں گے, کسی اور لینئر کتاب میں بھی نہیں جائیں گے, آپ کے ذہن میں جو آپ کی اپنی کہانی بنے گی نا وہ سینز میں بننا شروع ہو جائے گی. بہت بڑی ٹپ ہے, آپ اس کو فالو کریں, آپ لوگ بھی رائٹر بن جائیں گے. اور بہت کام ہے مارکیٹ میں, بلیو می بڑا کام ہے. آپ کنکریٹ چیز لے کے کانٹینٹ ہیڈ کے پاس جائیں, وہ کبھی آپ کو منع نہیں کرے گا. وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کرسیوں پہ بیٹھ کے آ چکے ہیں. بس 1 سال کا ٹائم آپ نے بڑا لمبا بنایا, جو پتہ نہیں کتنے بچے اس سے گزر سکیں گے یا نہیں, بٹ اگر اگین یہی تو ہے. دیکھیے کوئی بھی چیز نہیں بالکل بھی نہیں, کوئی بھی چیز دیکھیے کریٹیوٹی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے. ہٹ ہونے کا, سکسیس کا کوئی خاص شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے. آپ کو محنت, دیکھیے میرا پہلا ڈرامہ ایک نظر میری طرف جب آیا تھا تو وہ چلو پہلا ایک نظر, لیکن اس ڈرامے کو بننے میں, لکھنے کہانی کو کھونے سے لے کے پھر بھی 1 سال کا ٹائم لگ گیا تھا. منیمم ٹائم ہوتا ہے یہ. سو کتنی اسکرپٹس آپ نے ٹائم پیریڈ بولا, بٹ منیمم اسکرپٹس اگر نمبر بولوں تو کتنی پڑھنی چاہیے؟ 20, 25, 50. ایگزیکٹلی آپ پڑھ لیں. 20 پڑھ لی تو آپ تو سمجھے آپ نے ماسٹر کر لیا. 20 پڑھ لینی چاہیے. 20 اسکرپٹ ٹل لاسٹ ایپیسوڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو آرک سمجھ میں آتا ہے کہ کہانی کیسے جا رہی ہے, رائٹر نے بٹھایا کیسے ہے, ہائی لاب کیا ہوگا. یہ چیزیں جب آپ پہلے خود فیل کریں گے تبھی تو آپ پیدا کرا سکیں گے دوسروں کے اندر. سو ہم اگر 1 سال کا ہٹا دیں اور ہم یہ بولیں 20 اسکرپٹ بھی پڑھ لیے فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ, تو پھر بھی کام چل سکتا ہے. بالکل چل, تھوڑی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ہاں بالکل چل سکتا ہے, بالکل چل سکتا ہے. کرا رہی ہوں چھوٹا کرنے کا. دیکھیں یہ کریش کورس کی بات کر رہی ہیں تو, لیکن دیکھیں یہ کام وہاں پہ ہوتا ہے کہ یا تو پھر اچھا انٹرنشپ بھی آپ کر سکتے ہیں ایز اے رائٹر. آپ کسی بھی پروڈکشن ہاؤس میں جائیں, وہاں پہ دن رات آپ اسکرپٹس میں گھسے رہیں گے. پڑھنا ہے, اتنی آسان چیز ہے. پڑھ کے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, پڑھ کے مزہ آ رہا ہے تو آپ سمجھے بن کے بھی اتنا ہی خوبصورت نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر پڑھ کے ہی مزہ نہیں آ رہا ہے تو آپ کروٹ بدل رہے ہیں, چھوڑ رہی ہیں, آتے اسکرپٹ کھولتے ہی نیند آنا شروع ہو گئی ہے, سمجھ جائیں بوگس ہے, بیکار ہے, چھوڑیں. آپ ہٹ اسکرپٹ نکالیں, آپ فلموں کے اسکرپٹ سے اسٹارٹ کریں. چلے اسکرپٹس تو فلموں کا تو چھوٹا اسکرپٹ ہوتا ہے نا. اچھا, تو ابھی آپ 3 پروجیکٹس لکھ رہی ہیں. میں ابھی ایکچولی میرا ہوتا ہے پورا سال کا کام میں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے, تو وہ ٹائم ہاں پائل اپ ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک کی باری آ رہی ہوتی ہے. تو رائٹ ناؤ میں ابھی 3 لکھ رہی ہوں. اوکے, سو ہم کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کب ہم ان کو دیکھیں گے؟ ابھی 3-4 تینوں انشاءاللہ تعالیٰ اس پوزیشن میں ہیں
کہ وہ شوٹ پہ کبھی بھی جا سکتے ہیں. بٹ شوٹ ول ٹیک سم ٹائم. ہاں مطلب وہ نیکسٹ منتھ سے, وہ ابھی ہوئی تو 15 ایپیسوڈس ہیں, 15 ایک کی تو 10 ہوئی ہیں, ایک کی 18ویں آج میں لکھ کے فریز کر کے آئی ہوں, تو اور ایک جو ہے 10 ایپیسوڈ پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ بنتا, وہ آئیڈیل کاسٹ کب آتی ہے, وہ نورجہاں کی طرح سے کب بننے میں فلور پہ جانے کے لیے ریڈی ہے. تو جب میری 15 ہو جاتی ہیں تو لے کے چلے جاتے ہیں عموماً پروڈیوسرس, انٹل اینڈ انلیس کاسٹنگ میں پرابلم نہ آ رہا ہو. چلیں, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی تھنک اٹ واز اے گڈ موسٹ ویلکم, مجھے خود بہت مزہ آتا ہے یہاں آ کے. شکریہ بہت بہت. اینڈ آئی تھنک ہم نے اچھا ڈراموں کی بھی بات کر لی اور کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کانٹینٹ کے حساب سے بات کی ہے جو سننے والے ہیں آج, تو اچھا ہے کسی ڈائریکشن میں تو چلنا شروع کیا ہے ہم نے اب. آئی تھنک ایگزیکٹلی, بالکل. میں صرف یہ اتنا کہتی ہوں کہ ہر چیز کو اگر پازیٹیولی, ہر پرابلم کو پازیٹیولی دیکھا جائے تو اس کا سولوشن نکل ہی آتا ہے کہیں نہ کہیں سے. بالکل بالکل. چلیں, وی وش یو آل دا بیسٹ تھینک یو فار سو یور مچ. فیوچر. اینڈ شکریہ بہت بہت ٹائم نکالنے کا, آنے کا, اور یہ ہمارے ساتھ یہ گفتگو کرنے کا. مجھے خود بہت اچھا لگا اور بہت دنوں سے ڈیو تھا رابعہ مغنی کے ساتھ بیٹھنا اور بیٹھ کے آپ سے باتیں کرنا. تو انفیکٹ رابعہ کا بھی جو انٹرویو ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے, صرف میرا بولنے کا نہیں ہے, وہ باتیں بھی نکلوا لیتی ہیں مجھ سے. اب اللہ خیر کرے, دیکھیں جس کو بھی بری لگی ہوں باتیں میری, تو وہ نہ سمجھنا میں نے بولنا ہی نہیں ہے. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک وہ ایسی بات کی. میں نے پہلے بھی کہا تھا, ریپیٹ کر رہی ہوں, اٹس اے ڈسکشن وچ از نہ تو میرا کوئی نیگیٹو ویو ہے یا انٹینشن ہے, نہ آپ کی نیگیٹو ہے. Exactly. آپ بھی ماشاء اللہ سے کام کری اور آج آپ نے اتنی ٹپس شیئر کی ہیں نیو رائٹرس کے لیے جو لوگ لاسٹ ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی, اور آڈینسز کی بھی بہت سی مسکنسیپشنز آپ نے کلیئر کی ہیں. تو آئیڈیا یہی ہے کہ ایک ڈسکشن تو ہو یار, کانورسیشن تو ہو, تاکہ ہم لوگ آگے بڑھیں. ایگزیکٹلی. تو آپ انڈیا دیکھیں, آپ نیٹ فلکس US دیکھیں, دے ہیو سو مینی کانورسیشنز اینڈ ویری انٹرسٹنگ کانورسیشنز. تو میری تو یہی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ میں نے راؤنڈ ٹیبل کی بھی آپ سے بات کی ہے, تو انشاءاللہ ویل ہیو ون. چلیں, آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اینڈ وی وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ.